لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ، پورا مجمع درود شریف پڑھے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنى للہ بیتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اصل مقصد ہم سب کے جمع ہونے کا، جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ مسجد فاطمہ اس کا جو تعمیری کام ہے، اس سلسلے میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے بننے میں ہمارا تھوڑا بھی حصہ لگائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے گھر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اللہ کے گھر کا کچھ حصہ بنائے گا، اللہ جنت میں تیرے لیے محل بنائے گا۔ اور جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہمارا محل کیسا ہوگا، تو فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینوں سے زیادہ چوڑا اور لمبا اللہ تجھے وہ جنت میں محل عطا کرے گا۔ تو میرے پیاروں، آج تو ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہے، اور مجھے جیسے یہاں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ آج یہ تیسری نشست ہے، سب سے پہلے حضرت مفتی عنایت صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، اور گزشتہ رات حضرت مولانا فیاض صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے۔ آج میں نالائق آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یوں سمجھو کہ میں تو بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، جب تک بھیک ملے گی نہیں وہاں تک جاؤں گا نہیں۔ ارے بھائی آخری پروگرام ہے نا، کل ہے، دیر ہوگی تو چلے گا نا، ٹمورو سنڈے، نو پرابلم۔ روی بھائی 1 بجے کا بولتے ہیں، تو ان کی بیوی نے 1:30 بجے بلایا ان کو، بھائی کائے کو بول رہا بھائی، جب تک میرے کو وصولی نہ ملے میں نہ جاؤں۔ میں مسجد کے لیے دو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ ایسا ایسا مت بولو گا، بلند آواز سے، ہاں سب دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد بنائے، کہو آمین، اور اللہ اس مسجد کو شاندار اور شاندار دونوں بنائے، کہو آمین۔ ہاں کام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، جیسا میں نے سنا کام بہت بڑا۔ اور ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا اتنا لمبا چوڑا بجٹ ہے، میں نے کہا ایسا مت کہ خدا کے سامنے مچھر کے پر کے برابر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ارے جو پوری دنیا کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اپنوں کو دیتا ہے، غیروں کو دیتا ہے، کیا وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گا؟ ارے میرے دوستوں، یہ تو آپ کو انگلی کٹانا ہے، شہیدوں میں نام لکھانا ہے، ورنہ گھر بنانے والا کون؟ ارے بولو نا، اللہ اپنا گھر بنائے گا نا، بھائی بنائے گا نا اللہ اپنا گھر۔ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، میرے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی۔ لیکن ہم لوگ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھائیں گے تو بھائی بتاؤ نا، دو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا مسجد کا بھکاری ہوں، اور صرف یہاں نہیں، انڈیا میں نہیں، جہاں جہاں انڈیا کے باہر بھی جہاں جہاں جاتا ہوں مسجد کا کام ہوتا ہے، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی وصولی تو پکی ہوگی، اگر جیب میں نہیں لائے ہو تو منہ میں زبان تو ضرور لائے ہوں گے، میں بھی دوں گا، آپ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہے بھائی، ارے دو گے نا؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ مسجد میں دے دو، یہ اتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے
اتنی برکت واپس ریٹرن میں ملنے والی ہے کہ میرے دوستوں کوئی بروکر اتنا نہیں دے گا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دینے والا تھا انشاءاللہ. خیر آپ لوگ تو سوچتے ہوں گے آنے کے ساتھ ہی چندے کی بات کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ پہلے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, آپ نے دلوں کو نرم کرے. اور صرف آپ کی ماں بہنیں بھی ہوگی نا, تو وہاں بھی کوئی ایسے عورت ذمہ دار ہونا چاہیے جو فوراً توا گرم روٹی پکاؤ. آپ لوگ تیار ہیں نا, دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ میں صرف اعلان کروں گا چل جائے گا, یا پھر میں بیٹھ کے وصول بھی کروں؟ کسی جگہ تو میں خود ہی بیٹھ جاتا ہوں کہ بھائی دیتا جا. ایک آدمی جمع کرتا جائے تو مجھے دیتا جا. اس لیے میرے دوستوں مسجد تو بنانا انشاءاللہ, بولو بنانا انشاءاللہ. بنانے والا کون؟ اللہ. ہمیں تو صرف اپنا نام لکھوانا ہے, تو بھائی لکھاؤ گے نا نام انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد بنائے اور اس مسجد کو اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے, قیامت کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنائے اور قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنائے. خیر وہ ساری باتیں ابھی ہم کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی سب تیار ہے؟ ارے کون اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ گردن چکا دو پیار محبت کے ساتھ سب اپنی گردن چکا دے. کرنے دھرنے والا کون؟ شروع کرے. بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں, جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا, کہو جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا. کرانے والا کون؟ اللہ. وہی اپنا پاک نام ہم ناپاکوں کی زبان پر دے دیتا ہے, یہ اس کا کرم ہے. تو اللہ کا ذکر کیا. اب ہم سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے کہو نا درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد, بولو میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں بھی میں درود پاک پڑھاتا ہوں پہلے ایک دو فائدے بتاتا ہوں تاکہ درود پاک پڑھنے میں وہ لطف آئے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہے سورت کی زمین پر, اللہ پہنچاتا رہے مدینے کی زمین پر. ارے بولو نا, ہم پڑھتے رہے سورت کی زمین پر اور اللہ پہنچاتا رہے, سب کہے نا اللہ پہنچاتا رہے. درود پاک کے ایک دو فائدے بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ. اب میں درود پاک کے فائدے ہر جگہ اس سے بتاتا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جائے. یہ گھر میں جا کر درود پاک پڑھے, ان کو دیکھ کر ان کی ماں بھی درود پڑھے, ان کو دیکھ کر ان کا ابا بھی درود پڑھے. ہمارے گھر میں درود پاک کا ایک ماحول بناؤ. اللہ کی قسم درود پاک دنیا کا پرابلم بھی حل ہوگا, آخرت کی منزل بھی طے ہوگی. بلکہ یہ جو مسجد کو بنانا ہے نا, میں ہمارے تمام محلے والوں کو اور مسجد کے ذمہ داروں کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ کچھ حصہ کچھ وقت درود پاک پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, یہ درود پاک کے صدقے اللہ تیرا گھر بنا دے. اللہ بنائے گا, ضرور بنائے گا انشاءاللہ. بولو اللہ بنائے گا ضرور. درود پاک کے بہت سے فائدے, کہو درود پاک کے بہت سے. ایک فائدہ آپ لوگ کہو گے سبحان اللہ, بولو بولو سبحان اللہ. چلیے پورا مجمع بولے سبحان اللہ.
درود پاک کا بہت بڑا فائدہ کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جناب نبی کریم، پورا مجمع، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، اللہ کے رسول فرماتے مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، درود پاک پڑھنے پر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھو، درود پڑھو، خدا تم سے راضی ہوگا اور ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ راضی ہو جائے پھر کچھ چاہیے؟ ارے بولو کچھ چاہیے؟ اللہ خود قرآن میں کہتا میں راضی ہو گیا پھر کوئی چیز نہیں، میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا۔ اللہ فرماتے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ فرماتے میری رضامندی مل گئی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ذالک هو الفوز العظیم۔ تو بھائی ضرور پڑے گی انشاءاللہ۔ بولو نا اللہ راضی ہوگا، سامنے کہو اللہ ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض۔ اور کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھو۔ جو مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، جو مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، لیکن ایک بات ہے، درود پاک اللہ قبول کرتے ہیں۔ بولو اللہ قبول، محبت کے ساتھ پڑھو۔ کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا بہت درود پڑھا، بہت درود پڑھا، پیسہ آتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھو تو دنیا بھی تمہارے قدموں پر آتی، تو یہاں تو پیسہ آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پیسے کے واسطے پڑھا اس لیے نہیں آتا ہے۔ اگر پیارے نبی کی محبت میں ڈوب کر پڑھتا تو اللہ کی قسم محبت تو ملتی، لیکن سائے میں خدا تجھے امیر بھی بنا دیتا۔ تو بھائی پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبت کرتے ہو نا بھائی؟ ارے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، صحیح پوچھو تو بھائی نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے ہاں یا نہ؟ میں بولنا بھائی ایسی جگہ پر میرے کو بٹھایا، کوئی کچھ بولنے کوئی تیار نہیں۔ اصل میں وہ جو ہمارے دو بزرگان نے پہلے بیان کر کے گئے نا، حضرت مفتی عنایت صاحب، مولانا فیاض صاحب، انہوں نے کچھ آپ کو پوچھا نہیں ہوگا، یہ تو نالائق پوچھتے ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کچھ دوں کچھ لوں، کچھ دوں کچھ لوں، ورنہ اٹھ کے چلوں، کھانا کھا لیا۔ جواب دو گے نا بھائی؟ جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا، آقا تاجدار مدینہ سے محبت کرتے ہو نا؟ اگر محبت کرتے تو ہاتھ اوپر کرو گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے ماشاءاللہ۔ بس یہ چاہتا تھا میں۔ درود پاک پڑھیں گے اب انشاءاللہ۔ اب میری زبان پر محمد بولو، میری زبان پر، آپ سب کی زبان پر شروع کریں۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النصاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدلي محمد البدري محمد الدهامي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد العامر محمد النعيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله۔ دو تین باتیں کرنا ہے، اصل تو مسجد کے بارے میں باتیں کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، لیکن ایک دو باتیں بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم اپنا عقیدہ صحیح کر لیں، ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، لا الہ الا اللہ، یہ ہم سب کے دل و ذہن میں ہونا چاہیے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کون کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اور ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کون؟
لا الہ الا اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، جتنے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، چاہے وہ 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو یا 64,000 ہو، جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ہر پیغمبر نے ایک ہی آواز لگائی، لا الہ، بولنا واسے لا الہ. ہر پیغمبر کی ایک ہی صدا، ایک ہی پکار، ایک ہی آواز، توحید توحید توحید، لا الہ. قرآن کریم کا آپ کو حوالہ دو، پارہ نمبر 17. ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 17. اللہ کیا فرماتے سننا، پارہ نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا اللہ فرماتے میں نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا. کہو اللہ فرماتے میں نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، بہت سے نبیوں کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، لیکن ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر جب نبوت ملی سب سے پہلے ان کی زبان پر آیا لا الہ. سب کی زبان پر لا الہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت لینے کے لیے پہاڑ پر پہنچے، سب کو معلوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت لینے کے لیے پہاڑ پر پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نبی بنانے والے، پیغمبر بنانے والے، رسول بنانے والے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ پیغمبر بھی بناؤں گا، نبی بھی بناؤں گا، رسول بھی بناؤں گا، آسمان سے کتاب بھی تجھے عطا کروں گا، لیکن سب سے پہلے اقرار کرنا پڑے گا. کیا اقرار کرنا پڑے گا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سب سے پہلے اقرار کرنا پڑے گا. اقرار کر لے کیا لا الہ. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین، فرشتے ہیں نا، نوریوں کے سردار ہے نا، ارے بولو نا، نوریوں کے سردار ہے نا، فرشتوں کے سردار ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تمام فرشتوں کو کہہ دو، اے جبرائیل تم بھی سمجھ لو اور تمام فرشتوں کو کہہ دو لا الہ. ارے تمام فرشتوں کو کہہ دو لا الہ. اللہ نے 14ویں پارے میں، اپنے آپ کو لے جا رہا ہوں، کون سے پارے میں لے جا رہا ہوں؟ 14ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے پاس اقرار کروایا، کہو لا الہ. سارے پیغمبروں کے پاس اقرار کروایا لا الہ. سارے فرشتوں کے پاس اقرار کروایا لا الہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سے بھی فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے راج دلالے، اے تاجدار مدینہ تو بھی اقرار کر لے لا الہ. کروایا کہ نہیں؟ 26واں پارہ، اپنے آپ کو لے جا رہا ہوں کون سے پارے میں؟ 26ویں پارے میں کیا فرمایا؟ فَعَلَمْ. اللہ محبوب سے فرماتے کہو صلی اللہ ہو. اللہ تاجدار مدینہ سے فرماتے کہو صلی اللہ ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے راج دلالے، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبی، آپ بھی اقرار کریں لا الہ. اس سے اندازہ لگاؤ توحید کتنی مضبوط چیز ہوگی. سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے، سارے رسولوں نے، سارے فرشتوں نے، سارے ولیوں نے، سارے قطبوں نے، سارے غوث نے، سارے ابدال نے، یہاں تک کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ایک ہی پکار لا الہ. بولو لا الہ. ارے لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم بہت پاور والا ہے. ایسے نہیں حساب میں کہو نا لا الہ الا اللہ بہت پاور والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا بندہ، قرآن میں لکھا ہے 13ویں پارے میں کون سے پارے میں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ 13ویں پارے میں قرآن کریم میں لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی میرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے جب بھی میرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے زمین پر، میں اس کلمے کو اٹھاتا ہوں آسمان پر.
بولو بولو سبحان اللہ. ارے بندہ پڑھتا ہے زمین پر اور اسے نہیں معلوم کہ میری نماز آسمان پر گئی یا نہ گئی. ارے بھائی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, ہمیں نہیں معلوم اللہ نے آسمانوں پر اسے اٹھایا قبول کیا یا نہیں کیا. ارے ہم نے جمعہ پڑھی کل, ہمیں نہیں معلوم اللہ نے آسمانوں پر قبول کیا یا نہیں کیا. ارے ہم نے رمضان کے پورے پورے روزے رکھے, ہمیں نہیں معلوم اللہ نے آسمانوں پر قبول کیا یا نہیں کیا. ارے ہم زکات صدقہ خیرات دیتے رہتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم اللہ آسمانوں پر قبول کرتا نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ 13ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ کلمہ اتنا طاقت والا, اتنی قدرت والا, اتنا پاور والا کہ جب بھی تو کلمہ پڑھے گا, ارے مسجد میں پڑھے گا, گھر میں پڑھے گا, باہر پڑھے گا, بازار میں پڑھے گا, لیٹے لیٹے پڑھے گا, اٹھے اٹھے پڑھے گا, کھڑے کھڑے پڑھے گا, بیٹھے بیٹھے پڑھے گا. اللہ کہتے میری عزت کی قسم میرے بندے جب بھی یہ کلمہ پڑھے گا میرے پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے آسمان پر اٹھانے میں دیر نہیں ہو. اللہ فرماتے تو پڑھتا جا زمین پر, میں اٹھاتا جاؤں آسمان پر, تو پڑھتا جا فرش پر, میں اٹھاتا جاؤں. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ اس سے آپ سوچو توحید کتنی ضروری ہے نا. باقی چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا قبول کروں نہ کروں, لیکن کلمہ پڑھے گا تو آسمانوں پر اٹھا لوں گا. تو پڑھو نا لا الہ. بتاؤ اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہوگا کہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ یہ کون سے بارے میں لکھا ہے؟ 13ویں پارے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, یاد نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں ہمارے بچوں کو یہ آیت یاد کراؤ. یہ توحید کا ایک سمندر ہے جو اگر ہمارے سینے میں ہوگا تو کلمہ پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم میں, پارہ نمبر 13, سورت کا نام ہے سورہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. یاد ہے آپ کو؟ حافظوں کو پوچھ رہا ہوں, ہوں گے نا مجمع میں حافظ بھی ہوں گے, تو یاد ہوگی نہیں آیت کریمہ؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا, اتنی پیاری آیت, اتنی پیاری آیت. کبھی کبھی میں اکیلے اکیلے جھوم جھوم کر پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ تیری توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ عمل اوپر جائے, اب نماز جائے نہ جائے لیکن کلمہ پڑھ لے, وہ تو جانا ہی جانا ہے. بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ قول لا الہ, بلند آواز سے پورا مجمع لا الہ. اللہ نے 13ویں پارے میں کیا فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا پیاری آیت ہے, کہہ دو سبحان اللہ. بہت پیاری. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے کلمے کو پڑھ لے لا الہ. ارے بولو اللہ فرماتے کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ. اللہ کہتے تو نے کلمہ پڑھا, یہ کلمہ حقیقت میں درخت ہے. کشجرۃ طیبہ, یہ تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, یہ تو ایک درخت ہے, یہ تو ایک درخت ہے. ہم اللہ کو پوچھے اللہ درخت کا کیا مطلب؟ اللہ یہ ہم نے کلمہ پڑھا درخت کا کیا مطلب؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھ لے کہو لا الہ. اللہ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. یہ وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر لگی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر لگی ہے, جس کی جڑیں, جس کی شروعات فرش سے ہوتی ہے اور جس کا پورا ہونا عرش پر ہوتا ہے. تو اب تو سب توحید پر جمیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی بہت آہستہ بول رہے ہو, مجھے نہیں مانگے رام پورا اور نور بھائی سے نور بھائی کا اثر بہت دور دور تک پہنچا ہے رامپور میں. سمجھے اثر؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے نور بھائی کا اثر دور دور تک پہنچا ہے. وہ بیوی سے بہت ڈرتا ہے. آپ لوگ تو نہیں نا؟ دیکھو بولنے کو بھی تیار نہیں. ارے بول دینا, اس میں کیا ہوگا؟ ہاں تو ہاں, نہیں تو نا. مجھے ایک بھائی نے پوچھا کہ مولانا تو بیوی سے ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ میرے کو بھی شرم ہے بولنے کی. ہاں بولوں تو بدنام ہو جاؤں گا, نہ بولوں تو جھوٹ ہو جائے گا. تو میں نے کہا ہے بھائی ایسا سب سوال مت کر, بیوی سے ڈرتا نہیں ڈرتا, لیکن اتنا برابر ہے کہ کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. منا بھائی صحیح بولا. دیکھو پہاڑ جیسے روی بھائی کو دیکھو, پہاڑ جیسا ہمارے مولانا عثمان کو دیکھو, سب شیر ببر جیسے بیٹھے, لیکن بیوی کے ساتھ سب چوہے. معلوم ہے نا, شیر کی بارات جاری ہے. کس کی بارات؟ جنگل میں شادی ہوگی, شیر اور شیرنی کی تو بارات جاری ہے. تو ایک چوہا ناچ رہا ہے, اتنا تو چوہا ادھر ادھر ناچ رہا ہے. اب شیروں کو بڑا غصہ آیا کہ ہماری بارات ہے شیروں کی, جنگل کے بادشاہ کی بارات ہے, اس میں چوہا کہاں پر ناچتا؟ وہ ایک شیر سے پکڑا ہے چوہا, تو ہماری بارات میں ناچتا. کہا ناچنے دے, شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا.
یہ تو آپ لوگوں کے اوپر بالکل 101% فٹ ہو رہا ہے. جس طرح چپ چپ بیٹھے ہو میرے اوپر تو ہوتا ہی ہوگا, میں منع نہیں کرتا. ارے بھائی کچھ بولو گے نا. ارے اتنی زیادہ باتیں بتائیں بھائی, کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, سب اس پر جمیں گے انشاءاللہ. تو میں آگے بڑھوں گا لا الہ, اب بلند آواز سے لا الہ. اب میرا ساتھ دے لو, گھر میں ڈرنے والا کون, روزی دینے والا کون, اولاد دینے والا کون, ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا کون, ہمارا حاجت روا کون, سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا کون, جناتوں کو, چرندوں کو, درندوں کو, پرندوں کو, آسمان کو اور زمین کو, اور پہاڑ کو اور فرشتوں کو, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے. انسانوں کو بھی بنانے والا وہی, جناتوں کو بھی بنانے والا جنات. اس صورت میں دیکھا تو نہیں ہوگا نا, اچھا ہوگا نہیں دیکھا, کائے کو پیجامہ خراب کرے. صورت میں ہے جنات, کوئی ایڈریس ویڈریس پتا ہوتا ہر گھر میں کہتا مولوی صاحب بہت ڈر لگتی. کائے کو ڈر لگتی, کہتا مولانا اور رات کو سویا تھا نا, رات کو سویا بالکل 12:30 بجے کسی نے میری چادر کو کھینچا. یہ صورت کا کیس بتا رہا ہوں. مولانا میں تعلیم دے دو, روز رات کو 12:30 بجے کوئی چادر کھینچتا اور دروازے میں کھاٹ 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 آواز آتی. میں نے کہا بھائی ایسا مفت کا واچ مین میرے کو پہنچا دے, اور تیری چادر کو کھینچا تو ٹینشن میں کیوں آتا. منا میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں, ٹینشن میں کیوں آتا, تو نے بھی کسی کی چادر کو کھینچا ہوگا. بات سمجھ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے. آج جناتوں سے ہمیں ڈر لگے, حالانکہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. کہو کتنی؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 18,000 مخلوق میں سب سے نمبر 1 میں نے انسان کو رکھا. ان کو رکھا, انسان کو اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ فرماتے ساری مخلوق کے پیچھے ہوگی, انسان نمبر 1 ہوگا, فرشتے نمبر 2 ہوں گے, اور جنات نمبر 3 ہوں گے. ارے 3 والا پہلے والے کو کیا کو ڈراتا, اور وہ ڈراوے تو ڈراوے, تو کیا کو ڈرتا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے میرے پیارو, ایک بار اللہ اور نبی کے دامن کو تھامو. میں قسم کھا کر کہتا ہے جنات تمہاری غلامی کرے گا, یہ تمہارا نوکر بنے گا, تمہارے جوتوں کو سیدھا کرے گا. تم کہیں کام پر جانے والے ہوں گے, اس سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں تیار ہوگا. ہاں میرے دوستوں, یہ جنات بھی ہمارا نوکر اور سرونٹ ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے غلام بن جائیں. ہم نبی کے غلام بنے تو جنگل کا درندہ بھی ہمارا غلام ہے, اڑنے والا پرندہ بھی ہمارا غلام ہے, چلنے والا چرندہ بھی ہمارا غلام ہے. اگر یہ سب غلام ہو سکتے تو جنات ہمارا غلام کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن ہم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں تو وہ پھر ڈراتا ہے. اور یہ تو کہنا ہی مت کہ نہیں ہے. ارے جنات ہے نا, ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھا ہوں, پیچھے مت دیکھ رہا, ورنہ واپس یہاں سے چلا جائے گا تو میرا بیان کون سنے گا. ایک بھائی نے مجھے احمدآباد میں کہا مولانا تو بیان کرتا نا, تو نہیں کرتا, وہ اندر سے تیرا جنات بولتا. میں نے کہا میرے کو بولا میری بیوی کو مت بولنا, میرا گھر ٹوٹ جائے گا. اور میری بیوی اور میرا سسرا بھی سوچے گا کہ میں نے انسان کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کرائی کہ جنات کے ساتھ کرائی. لیکن جنات ہے تو صحیح. ارے بولو نا, ہے نا جو کہے کہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جنات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو دعوت دی. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جناتوں کو بھی پیدا فرمایا, اور اللہ نے ان کے لیے بھی نبی بھیجے. اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا, اللہ نے انسانوں کے لیے بھی نبی بھیجے. جنات دنیا میں بچتے گئے. اللہ نے 800 پیغمبروں کو بھیجا. لیکن معاملہ ایسا تھا کہ وہ جنات تھے تو ان کا نبی بھی جن تھا, وہ جنات تھے تو ان کا نبی بھی جناتوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں میں 800 کہو کتنے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں میں 800 پیغمبروں کو بھیجا, 800 رسولوں کو بھیجا, 800 نبیوں کو بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے 1,24,000 کم زیادہ پیغمبر بھیجے. ان کے لیے 800, ہمارے لیے 1,24,000. لیکن جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں غار حرا میں اور پہلی مرتبہ آپ پر قرآن کریم اترا, آپ نبی بن رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب, میں نے جناتوں کے لیے الگ نبی بھیجے, انسانوں کے لیے الگ نبی بھیجے. لیکن میرا محبوب, میں نے یہ فیصلہ کر لیا تم انسانوں کا بھی نبی ہوگا اور تم جناتوں کا بھی نبی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا فیصلہ تو انسانوں کا بھی نبی ہوگا تو جناتوں کا بھی نبی ہوگا. اور تیرے بعد نہ جناتوں کو نبی
توحید پر. لا الہ, ارے بولو نا لا الہ. ایک جناتوں کی بات بتاؤ, بتاؤ, ڈرو گے؟ بہت ہمت والے بھائی. اب تک تو بیوی سے ڈرتا تھا, جناتوں سے نہیں ڈرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرمائے. بیوی کا دماغ گرم. کیسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا اپنے گھر کی داستان, میں اپنے گھر کی داستان نہیں سنا تھا, آپ کی پوچھ رہا ہوں. بیوی کا دماغ, منا بھائی جس کو بھی دیکھو ایک ہی بات ہے, مولانا کیا گھر میں جاوے کیا جاوے, اس سے اچھا بار روٹی پہ بیٹھا رہوں اچھا ہے. اب گھر میں جاؤ تو اتنی مچپاچ, اتنی مچپاچ, اتنی کٹ, اتنی کٹ. ہاں کوئی تو غصے میں بولتا مولانا مرتی بھی نہیں. میں نے کہا نہیں مرے گی جب تک چیرا چلاتا نہیں اٹھے گا. بیوی کا دماغ گھر میں بہت گرم کیوں ہوتا معلوم ہے؟ اس کی ایک وجہ بتاؤں. ارے بولو نا میرے بھائیوں, وجہ بتاؤں. بیوی کا دماغ گھر میں گرم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ باہر میری اور آپ کی آنکھ بہت گرم ہوتی ہے. ہماری آنکھیں باہر بہت گرم ہے. اب کہتا ہے یہ تو میرے چھیڑنے کا اسٹائل ہے. لعنت ہو تیری اسٹائل پر. خیر ہم لوگ اسی بات پر ہیں, آپ لوگ تھوڑے ٹینشن میں آ جاتے ہو, میں اسی بات پر آ جاؤں. لا الہ. ہاں جناتوں کی بات چل رہی ہے نا. حضرت سلیمان بھائی, کیا یاد رکھو, یاد رکھو, ایک نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت سلیمان. بولو ساتھ میں, بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت دی, وہ انسانوں پر بھی جناتوں پر بھی, یہ چرندے درندے پرندے سب کے اوپر حکومت کرتے. حضرت سلیمان کا جب دربار تفسیر کی کتابوں میں لکھا, حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے نا, بہت اونچا تخت, حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے تو پہلے انسان بیٹھتے تھے, انسان کے پیچھے پھر جنات بیٹھتے تھے, جنات کے پیچھے پھر درندے جنگل کے بیٹھتے, اس کے بعد چرندے, اس کے بعد پرندے, اور روزانہ رجسٹر کھلتا تھا, حاضری ہوتی تھی, کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو حکومت دی, انسانوں پر بھی جناتوں پر بھی. بلکہ آپ کو کہوں انسان جنات چرندے درندے پرندے, حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. ارے بولو نا سبحان اللہ. کس پر حکومت کرتے تھے اور کیسے حکومت کرتے تھے؟ تخت پر بیٹھتے تھے, وہاں کوئی پیٹرول نہیں, کوئی ڈیزل نہیں, کوئی کیروسین نہیں, کوئی اسٹیئرنگ نہیں, تخت کے اوپر بیٹھتے, ہوا کو کہتے مجھے ادھر جانا, جگہ بتا دیتے, تخت اڑتا تھا اور تھوڑی دیر میں آپ منزل پر پہنچ جاتے تھے. ارے بولو نا سبحان اللہ. یہ قرآن کریم نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. قرآن کریم نے فرمایا. تو خیر مجھے یہ بتانا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سب پر حکومت کرتے, انسان جنات چرندے درندے پرندے ہوا پر بھی حکومت کرتے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب جماعتیں, سب انسان جنات چرندے درندے پرندے, پورا مجمع گچا میں بھرا ہوا, پورا میدان بھرا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بھائی مجھے بہت ارجنٹ کام ہے, مجھے بہت ضروری کام ہے. یہاں سے 5000 مائل دور, ایک تفسیر کے مطابق کتنا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا 5000 مائل دور ایک تخت ہے جو بلقیس کا تخت ہے. کس کا تخت ہے؟ بلقیس کا تخت ہے, جو ملکہ ہے, جو بہت بڑی رانی ہے, اس کا تخت ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی وہ تخت میرے پاس آئے, اس لیے کہ بلقیس وہاں سے نکل چکی ہے اور وہ میری ملاقات کرنے والی ہے. میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کو بتا دوں کہ تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے لیکن تیرے تخت کے لانے میں دیر. تو بتاؤ بھائی, بلقیس نکل چکی ہے, لمبا زمانہ ہو گیا, نکل چکی ہے 5000 مائل دور. بتاؤ کون 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 جلدی سے تخت کو لے کر آئے گا, کون جلدی سے تخت کو لے کر آئے گا. تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا. اس لیے میں کھڑا ہوا, بڑا جنات. کون کھڑا ہوا؟ اے بولو, بڑا جنات. میں بڑا بڑا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن نے بڑا کہا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا موٹا کھڑا ہوا. او بڑا, معلوم نہیں کتنا لمبا کتنا چوڑا, اور معلوم نہیں کیسا چہرہ, او لمبا چوڑا جنات کھڑا ہوا. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور اس جنات نے کہا آپ مجھے حکم دو. ابھی گیا, ابھی لایا, ابھی گیا اور ابھی لایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہو تو بڑے لمبے چوڑے ہو, لے کر آؤ گے, لیکن یہ بتاؤ ٹائم کتنا لگے گا. ارے لانے میں ٹائم, بولو بولو ساتھ میں, لانے میں ٹائم. تاکہ آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو نا, حضرت سلیمان کا ٹائم تھا فیصلہ کرنے کا. کہا 1.5-2 گھنٹہ باقی ہوگا اندازاً, کہا اتنے میں لے کر آ جاؤں گا. آپ فیصلہ پورا کرو گے, اپنی کرسی سے اٹھو گے, اس سے پہلے آپ کو تخت مل جائے گا. یعنی مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے میں وہ تخت آ جائے گا. اور 5000 مائل دور سے تخت کو لانا ہے, اگر 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ, یہ تو بہت آسان ہے. کہا اسی دیر میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا بہت دیر ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ بہت
لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دنیا فاسٹ ہوئی. ارے سلیمان کے علیہ السلام کی زمانے میں دنیا جو فاسٹ ہوئی وہ آج کا راکٹ بھی فاسٹ نہیں ہو رہا ہے. کیا تھا کتنی دیر میں لے کر آؤں گا؟ 1-1.5-2 گھنٹے میں تو وہ تک آپ کے قدموں میں ہوگا تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں بہت دیر ہو جائے گی. تو کس نے کہا میں لے کر آؤں گا؟ ارے بولو کس نے کہا لے کر آؤں گا؟ جنات نے. اور وہ بھی کیسا، چھوٹا والا کہ بڑا والا؟ قرآن کریم میں 19ویں پارے میں لکھا ہے بہت بڑا. اور جب اللہ کسی کو بڑا کہے تو وہ جنت ہوگا نا. بڑا اپولو ہوگا، زبردست ہوگا، لمبا ہوگا، چوڑا ہوگا، ہٹا کٹا مضبوط ہوگا. قرآن کریم میں 19ویں پارے میں لکھا. وہ جنات نے کیا فرمایا؟ اعلی عفریت من الجن. 19واں پارا. کون سا پارا؟ اللہ کیا فرماتے؟ اعلی عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. اس پر ایک جنات نے کہا اے سلیمان کے بادشاہ میں وہ تخت کو لے کر آؤں گا. آپ اپنے فیصلے کی کرسی سے اٹھو گے، آپ اپنے گھر کی طرف جاؤ گے، آپ اپنا کام پورا کرو گے. اس سے پہلے وہ تخت میں آپ کے قدموں میں بنا کر رکھوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور اس جنات نے کہا میں طاقت والا اکیلے آرام سے تخت کو اٹھا لوں گا اور اس میں سے کچھ چوری بھی نہ کروں گا. اگر اس میں ہیرے جواہرات ہوں گے ایک ہیرا بھی چوری نہ کروں گا. میں امانتدار بھی ہوں، طاقت والا بھی ہوں. آپ کے گھر جانے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں گا. کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو منظور ہوا. نہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹھ. یہ بہت دیر ہو جائے گی. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد تخت آئے گا. اتنے میں کونے میں بوڑھے میاں بیٹھے تھے. انسان، جنت نہیں، کون؟ انسان، جن کا نام ہے حضرت آصف. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ آصف نام وہیں سے چلا. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت آصف. اللہ کے ولی بالکل بوڑھے وہاں کھڑے ہوئے. کہا میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا. تو سارے جناتوں نے کہا لو ہمارا اتنا بڑا پہلوان نہیں لا سکا، یہ بوڑھا کام چلائے گا. وہ انسان تھے، وہ تو کوئی لمبے چوڑے بھی نہیں تھے، کمزور، عمر بھی زیادہ ہو گئی، داڑھی بھی سفید، بال بھی سفید. اور وہاں کونے میں کہتے ہیں سلیمان میں لے کر آؤں گا. اے بادشاہ میں لے کر آؤں گا. اے سلیمان اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بوڑھے میاں کی طرف دیکھا اور سارے جناتوں نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان جب ہمارا سب سے بڑا پہلوان 1.5-2 گھنٹے میں لائے گا تو یہ بوڑھا تو اٹھا بھی نہیں سکے گا. یہ بوڑھا تو یہ 5000 مائل پر جائے گا کب؟ اور تب اٹھائے گا کب؟ اور لائے گا کب؟ وہاں تک تو بیچیت آئے گی، اس کی عمر بھی ختم ہو جائے گی. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، بوڑھے میاں کو دیکھا. کیا نام؟ حضرت آصف. اللہ کے ولی تھے. پوچھا کہ بھائی یہ تو 1.5-2 گھنٹے میں لائے گا، جو جناتوں کا بڑا ہے وہ تو 1.5-2 گھنٹے میں لائے گا. تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کن کو پوچھا؟ حضرت آصف کو پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضرت آصف جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان لانے میں کوئی وقت نہیں ہوگا. آنکھ بند کرو، کھولو، تب تمہارے سامنے ہوگا. آنکھ بند کرو، کھولو، تب تمہارے سامنے ہوگا. اگر سلیمان علیہ السلام تو سب حیران ہو گئے کہ اتنی دیر میں پلک جھپکنے کے برابر میں آنکھ بند کروں کھولوں اس میں تک آ جائے گا. وہ حضرت آصف نے کہا آنکھ بند کرو تو صحیح. حضرت سلیمان نے آنکھ بند کی، میں آنکھ بند کی اور پوچھا کھولو. کہا کھولنے میں دیر ہو سکتی، تب کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو تب سامنے اور سارے کے سارے جنات. ارے بولو نا کیا حال ہوا ہوگا. اللہ نے 19 پارے میں ان کا بھی واقعہ بتایا. جن کا حضرت آصف کا واقعہ کیا بتایا؟ الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت آصف نے فرمایا اللہ کے نبی سلیمان تم آنکھ بند کرو، تمہارے آنکھ کھولنے میں دیر ہو سکتی لیکن تخت کے لانے میں دیر نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا. بلقیس کا تخت سامنے موجود. کہو سبحان اللہ. بلقیس کا تخت سامنے، ارے بولو بلقیس کا تخت سامنے موجود. لیکن حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ میرا کمال. حضرت آصف نے یہ نہیں کہا کہ میرا کمال. ارے حضرت آصف چاہتے تو کہتے دیکھا میرا کمال دیکھا. وہ اتنا بڑا جن کچھ نہیں کر سکا، اتنا بڑا جنات کچھ نہیں کر سکا، اتنا بڑا جنات کچھ نہ کر سکا اور میں پلک جھپکنے کے برابر لے آیا. لیکن حضرت سلیمان نے بھی یہ نہیں کہا، حضرت آصف نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ سب کی زبان پر آیا یہ کرنے والا نہ تو میں سلیمان ہوں، یہ کرنے والے نہ تو حضرت آصف ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے فرمایا کہا یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے. وہ سارے کے سارے جنات جو
चालू ने बूढ़े मियाँ को देखने लगे, तुम लाए कैसे? बस हम तो खाली देखते रहे तो पहुंच गया, लाए कैसे? हजरत आसिफ ने बहुत प्यार से फरमाया, कहा तुम्हारे पास तुम्हारे जिस्म की ताकत थी, मेरे पास रूह की ताकत थी। अरे बोलो ना, तुम्हारे पास जिस्म की ताकत थी, हम अल्लाह के वली के पास रूहानी पावर होता है, तुम अपने जिस्म के बलबूते पर आगे बढ़ते हो, अल्लाह का वली अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ जाता है। अरे भाई इस बात तो सही है ना, मरने वाले तो सभी है ना, अरे तो मरने वाले सभी है भाई, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मरेंगे, और हमारे बाप दादा भी मरेंगे, और हमारे आने वाले बेटे भी मरेंगे, और पोते भी मरेंगे, पूरी दुनिया फना होगी, लेकिन मरने में इतना फर्क होता कि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में आराम करने वाले, इनका भी विशाल हुआ, ये भी पर्दा फरमा गए। अरे बोलो ना, इनका भी विशाल हुआ, ये भी पर्दा फरमा गए, लेकिन उनका जाना और हमारे जाने में बहुत बड़ा फर्क हो गया। अरे फर्क हो गया कि नहीं हो गया? अरे हम तो देखते कितने जनाजों को देखा, कितने मुर्दों को देखा, कितने मैयतों को देखा, कितने कब्रिस्तान में जाते हुए देखा, कितने को दफन होते हुए देखा, कितनों के बदन पर कफन का कपड़ा देखा, अरे कितनों को गुस्ल पे तख्ते पर लेटा हुआ देखा, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आखिरी घड़ी आई, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने पेशानी पर एक जुमला लिखा, तो अल्लाह ने पेशानी पर एक जुमला लिखा, और वो ऐसा जुमला लिखा कि गुस्ल देने वालों ने भी देखा, कफन पहनाने वालों ने भी देखा, कब्र में उतारने वालों ने भी देखा, और उस पर क्या लिखा हुआ था? माता हबीबुल्लाह फिर हुब्बिल्लाह, माता हबीबुल्लाह फिर हुब्बिल्लाह, ये पेशानी पर लिखा था। अल्लाह का महबूब चला गया, अल्लाह का महबूब गया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को साथ में लेकर चला गया। तो मरना तो हरेक का है, लेकिन कुछ मरना अनोखा होता है जहां रूहानी ताकत होती है। जहां कौन सी ताकत होती है? तो हजरत आसिफ ने फरमा दिया, ओ जिन्नात को, तुम अपने जिस्म के बलबूते पर थे, मैं अपनी रूहानी ताकत के बलबूते पर था, और रूहानी ताकत का कोई मुकाबला, बोलो ना वलियों का कोई मुकाबला, साथ में बोलो ना वलियों का कोई मुकाबला। इसलिए मैं कहता हूं किसी वली को छेड़ना, बोलो किसी वली को छेड़ना, हम लोग आराम से बैठे बैठे कीमत करते हैं, वो मौली साहब ऐसे, वो मौली साहब ऐसे, वो इमाम साहब ऐसे, वो बाकी साहब ऐसे, अरे वो ऐसे, तू कैसा? अरे ये तो बता तू कैसा? ये हमारे यहाँ पे एक अजीब गरीब मामला, यूं बाहर ओटे पर बैठेगा, इधर दुकान के बाहर यूं पाऊं यूं, शेख साहब बैठा, और कोई बेचारा मौलाना बेचारा टेंशन में जाता होगा ना, बेचारा चला गया, जैसे देख ये अपनी मस्जिद का इमाम सलाम भी नहीं करता, देखिए अपनी मस्जिद का इमाम 5 वक्त की नमाज पढ़ता, जुमा में बयान लंबे करता, सलाम भी नहीं करता, तो अरे वो सलाम नहीं करता, तेरे पेट में क्यों दुखा? तू क्यों नहीं सलाम किया? तू गूंगा है, तू बहरा है, कि तेरे अंदर माल कुछ उछल रहा है, माल की गर्मी तेरे सर पर भर चुकी है? भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बैठे वो मौलाना बहुत लंबी नमाज पढ़ाता, वो मौलाना बहुत लंबी नमाज पढ़ाता, तो मौलाना तेरे को कोई दारू के अड्डे पे बिठाता? अरे लंबी नमाज पढ़ाता तो तू ज्यादा देर मस्जिद में रहेगा, और हदीस से पाक में लिखा जो मस्जिद में बैठा रहता है वो ऐसा है जैसे जन्नत के फलों को चुनता रहता है। तो वो इमाम साहब ने तो तेरे को मस्जिद में बिठा के जन्नत का सैर करवाया, और तू बाहर बैठ के जीवन करता है। मेरे दोस्तों आज एक बात सुन लो, मैं आ रहा हूं, ला इलाहा, जब जिन्नातों में वो ताकत है कि 1.5 घंटे में तख्त को ला सकते, वो अलग बात है कि हजरत सुलेमान ने मंगवाया नहीं, और वो अल्लाह के वली में ताकत है कि पलक झपकने के बराबर 5000 माइल दूर से तख्त ला सकते। तो जब जिन्नातों में ये ताकत है, और इंसानों में ये ताकत है, और वलियों में ये ताकत है, और अब्दालों में ये ताकत है, और गौस में ये ताकत है, और यूं समझो मेरे दोस्तों, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिसमें ताकत है, जब इंसानों में ये ताकत है, तो अंदाजा लगाओ पैदा करने वाले खुदा की ताकत का क्या आलम होगा। इसलिए हम तो इबादत करें तो उसी की करें, कहो ला इलाहा, इस पर सब जम गए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक बात मेरी पूरी हो गई, और 2 बातें करना। वक्त है ना आपके पास? है वक्त है कि बंद करूं? हाँ, 2 नाश्ता साथ में करेंगे। हाँ रवि भाई, देखो अब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं बयान लंबा करूंगा, मिलने वाला है मुझको, दोगे पैसा मेरे को नहीं। मस्जिद फातिमा, कौन हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ایک ایک بھائی ذرا بڑی رقم لکھا دے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، اللہ کا گھر بن جائے گا۔ میرے پیاروں، قیامت تک جو لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب تو ہم ہی کو قبر میں ملتا رہے گا۔ نہ آپ سوچو اس مسجد میں کتنے لوگ سجدہ کریں گے، کتنے لوگ رکوع کریں گے، کتنے لوگ اعتکاف کریں گے، ارے راتوں کی تنہائی میں کتنے لوگ مانگیں گے، کتنا روئیں گے، تو سارے سجدے، سارے رکوع، ساری عبادت، سارے آنکھوں کے آنسو اللہ سب ہم کو قبر تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی سب دو گے انشاءاللہ؟ چھوٹی چھوٹی رقم میں مت پٹانا، ارے چھوٹی چھوٹی رقم میں مت پٹانا، بڑی جنت، ارے بولو نا انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑی رقم ہو چھوٹی رقم ہو، دل سے دے دے اللہ اس کو بڑا بنا دے گا انشاءاللہ۔ میں بنائے گا اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں، اللہ کے یہاں کوالٹی، نو کوانٹٹی، اونلی کوالٹی، کوالٹی دل کی گہرائی سے دے دے، تیری دل کی گہرائی سے 1 روپیہ بھی انشاءاللہ 10 لاکھ کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں دو ایک بار پھر ہاتھ اوپر کو، مجھے یقین ہو جائے بھائی ملے گا انشاءاللہ ملے گا، تو میں بات آگے بڑھاؤں نا، میں آگے بڑھاؤں نا، ساتھ میں کہہ دو بھائی لا الہ، بلند آواز سے آگے بڑھنا، کہو لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ۔ اب آگے بڑھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اللہ کے راز دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا، بلند آواز سے اللہ کے راز دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا، ارے مرتضیٰ مصطفیٰ، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ، ہمارے نبی وہ نبی، ارے گورا ہمارے نبی وہ نبی، ارے اگر انگلی بھی بچھا دے اور انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے، ارے ہمارے نبی وہ نبی، آپ کے چہرے پر وہ خوبصورتی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دے، 14ویں رات کا چاند بھی شرما جاوے، ارے ہمارے نبی جنگلوں میں جاوے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک واقعہ بتاؤں میرے دوستوں سے، بات کرتے کرتے بات یاد آ گئی، بتاؤ واقعہ بتاؤ، پھر ہم مسجد کی بات بعد میں کریں گے، لیکن ایک واقعہ سنو۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر، سب ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، کیا نام ہے حضرت؟ بلند آواز سے کہو، کیا نام ہے حضرت؟ وہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا اور قافلے میں 1400-1500 صحابہ، بھائی 1400-1500 صحابہ۔ حضرت جابر فرماتے چلا قافلہ چلا تو میں بھی چلا، حضرت جابر فرماتے مجھ کو بھی پرمیشن ملی تو میں بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور میں بھی چلا، لیکن حضرت جابر فرماتے کروں تو کیا کروں اور کہوں تو کیا کہوں، میری اونٹنی بالکل بوڑھی، میری اونٹنی بالکل بوڑھی اور بالکل کمزور، بالکل نحیف، اس جگہ حضرت جابر فرماتے ہم کو دو وقت کی روٹی نہ ملے تو اپنے جانور کو ہم کہاں سے کھلائے، اور بالکل بوڑھی اور کمزور اور نحیف اور لاغر، کہتے بہت کمزور اٹھنی، لیکن کہتے میں بھی چلا، قافلے کے ساتھ چلا، کتنے صحابہ؟ 1400 سے 1500 صحابہ، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ بھی قافلے میں ہے۔ اب فرماتے قافلہ چلا چلا، لیکن کہتے میری اٹھنی بہت کمزور، بہت بوڑھی اور بہت لاغر اور بہت نہیں، کہتے ہوا یہ کہ وہ لوگ آگے اور میں، ظاہری بات ہے میری اٹھنی دوڑی نہ سکے تو دوڑے کہاں سے، ارے میری اٹھنی بوڑھی تو دوڑے گی کہاں سے، میری اٹھنی لاغر اور نہیں تو چلے گی کہاں سے، کہتے میری اٹھنی دھیرے دھیرے چلے بیٹھ جاوے، پھر اٹھے پھر دھیرے دھیرے چلے بیٹھ جاوے، کہتے وہ قافلہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم مجھے تو دل میں اتنا ڈر لگا اس سے کہ وہ قافلہ اتنا دور چلا گیا کہ مجھے نظر بھی نہیں آتا، اب وہ عرب کا جنگل، عرب کا بیابان، عرب کا صحرا، کہتے میں اکیلا اکیلا میری کمزور اٹھنی کے ساتھ اور سارا سامان ان کے ساتھ اور سارا قافلہ ان کے ساتھ، اور وہ اتنا دور چلے گئے کہ مجھے نظر بھی نہ آئے، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم میرے پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جب قافلہ دور چلا گیا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے وہاں قافلہ والوں کو پوچھا اینا جابر، جابر کہاں ہے؟ قافلہ والوں کو رکایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 کو رکایا، کہا کہ اینا جابر، جابر کہاں؟ کسی نے کہا نہیں معلوم، کسی نے کہا نہیں معلوم، ایک نے کہا اللہ کا رسول ہے لیکن بہت کمزور اٹھنی ہے نا، بہت بری اٹھنی ہے، او پیچھے ان کی اٹھنی چلتی ہے بیٹھتی ہے چلتی ہے بیٹھتی ہے بہت پیچھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی، سب لوگ بیٹھ جاؤ، جب تک جابر آئیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے نہیں۔ کیا محبت ہوگی غریبوں کے ساتھ، کیا محبت ہوگی غریبوں کے ساتھ، کیا فرمایا جب تک جابر آئیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے۔ اب چلچلاتی گرمی اور چلچلاتی دھوپ اور اللہ کے رسول پاک ساتھ بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، بڑی دیر کے بعد وہ اٹھنی آ رہی ہے آ رہی دھیرے دھیرے آ رہی، جب حضرت جابر کی اٹھنی قریب آ گئی اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرمایا جابر آرام کر لو تھوڑا پانی پی لو۔ حضرت جابر نے تھوڑا آرام کیا، پانی پیا، جانور کو پانی پلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا چلو چلو اب ہمیں آگے چلا، چلو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اب سب آگے بڑھنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت جابر کو بہت ڈانٹا، بھائی کچھ لوگوں نے ہوتے نا، کچھ لوگوں نے حضرت جابر کو بہت ڈانٹا کہ اتنی کمزور اٹھتی، آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی، دھوپ
सब सुना, और उसके बाद में फिर ये काफिला बोलो, फिर ये काफिला चला, फिर काफिला चला, वही मामला हजरत जाबिर पीछे और वो लश्कर इतना आगे, वो काफिला इतना आगे कि हजरत जाबिर को नजर ना आवे। हजरत जाबिर फरमाते फिर मेरे दिल में डर लगने लगा, ये हरम का बयाबान और सहरा और जंगल, मैं अकेला जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। लेकिन वहां पर वही मामला, अल्लाह के रसूल बहुत आगे चले गए और फिर कहा कि रुको रुको, आई ना जाबिर कहा, अल्लाह के रसूल वही मामला, आएंगे उनकी सवारी पीछे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैठो, बैठ जाओ, सबको बिठाया, कहा जब तक जाबिर आएंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब मेरे दोस्तों लिखा है फिर यही मामला, हजरत जाबिर आए, पानी पिया, जानवर को पिलाया, थोड़ी देर के बाद फिर चले, करते कराते एक दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में एक मैदान में अल्लाह के रसूल पहुंचे। भाई अल्लाह के रसूल साहब मैदान में पहुंचे। अब सुनने जैसी बात है, मैदान में पहुंच गए और सारा का सारा काफिला भी वहां पर पहुंच गया। हजरत जाबिर पहुंचे, अरे बोलो हजरत जाबिर पहुंचे नहीं, इसलिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया भाई ये मैदान बहुत अच्छा है, यहाँ सायेदार तरफ से जोहर की नमाज भी यही होगी और खाना भी यहीं पर होगा, जिसके पास जो खाना हो सामने लेकर आए, सब मिलकर खाना भी खाएंगे और जोहर की नमाज भी यही होगी और थोड़ा आराम भी यही होगा और उसके बाद में हम चलेंगे। अब ये सब ऐलान हो रहा, वजू कर रहे साहबा, नमाज होने वाली है, खाना होने वाला है, आराम होने वाला है, ये सारी चीजें मशवरे में तय हो रही है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे इस मैदान में आए, इनको खबर मिल गई कि यहाँ जोहर की नमाज होगी, उसके बाद खाना होगा, उसके बाद कैलूला यानी आराम होगा और उसके बाद फिर यहाँ से चलना होगा। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैंने दिल में सोचा कि मैं नमाज यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी पढ़ लूंगा, लेकिन मैं अपना जानवर चलाता रहूंगा, ये लोग नमाज भी पढ़ेंगे, खाना भी खाएंगे, आराम भी करेंगे, उसके बाद में ये चलेंगे, तो इतनी देर में मैं आगे निकल जाऊंगा तो शाम तक में मुलाकात तो हो ही जाएगी। भाई शाम तक में मुलाकात हो जाएगी, तो मेरी वजह से मेरे नबी को इंतजार करना, अरे बोलो ना मेरी वजह से मेरे नबी को इंतजार करना, भाई वाकई समझ में आ रहा है ना, मेरी वजह से मेरे नबी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हजरत जाबिर फरमाते मैं उठनी से वो उठना और सीधे जनाब नबी करीम, बोलो सीधे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप तो जानते हैं ना मेरी उठनी बहुत कमजोर है, बहुत नजीब है, बहुत लाकिर है, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने जोहर की नमाज कहीं भी अदा कर लूंगा। भाई मुसाफिर आदमी है, 2 रकात जोहर की मैं कहीं भी अदा कर लूंगा और मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैं खाना खाने बैठूंगा तो आपको तकलीफ होगी, मुझे आराम की जरूरत नहीं, मैं धीरे धीरे मेरी उठनी को लेकर चलता रहूंगा, शाम तो हमारी मुलाकात हो जाएगी, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़े, जाबिर फरमाते मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने क्या फरमाया, नमाज खड़ी होने वाली, मेरे पीछे नमाज पढ़ो, मेरे पीछे। अब जाबिर कुछ कह सकेंगे, अरे भाई इतने बड़े आका कहने में फिर कुछ कहने की गुंजाइश। हज़रत जाबिर कहते मैंने उठनी को बांधा, वजू किया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के फिर अल्लाह के रसूल के पास आया, खाना आप लोग खा लो, मैं मेरा खाना मेरे साथ बैठ के खाना खाओगे, मेरे साथ बैठ के। हज़रत जाबिर फरमाते बैठ तो गया लेकिन ख्याल आ रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहते मैंने बैठ के खाना खाया, कहते खाना खा लिया, उसके बाद में अल्लाह के रसूल पाक साहब को पूछा अल्लाह के रसूल आप आराम करो मैं आगे चलूं। फरमाया जाबिर चादर बिछाओ चादर बिछाओ। हज़रत जाबिर को चादर नहीं बिछाया, कहा मैं भी आराम करता तुम भी यही आराम करो, मैं आराम करता तुम भी यही। हज़रत जाबिर फरमाते बोलने को कुछ था ही नहीं, मैं दोस्तों को देखता था कि क्या करूं, मैं तो जाना चाहता हूं लेकिन ये भेजना ही नहीं चाहते। जब आराम हो गया अब जाने का वक्त आया, सब लोग हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भाई सब लोग अपनी अपनी सवारी पर बैठो, अब हमें सफर आगे बढ़ना है और फला मंजिल पर हमें पहुंचना है। अब सारे के सारे साहब अपने ऊंटों की तरफ दौड़े। हज़रत जाबिर फरमाते मैं भी अपनी वही लोकल गाड़ी कमजोर उठनी उसकी तरफ गया। हज़रत जाबिर कहते आंखों में आंसू थे, शाम का वक्त है, चले जाएंगे, कहाँ जाए। कहते इतने में तो अल्लाह के रसूल क्या बात है, जाबिर उठनी लेके इधर आओ, उठनी लाओ, इधर लाओ। हज़रत जाबिर फरमाते में उठनी लेकर आया, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ पूरी उठनी के ऊपर फेर दिया, कहो सुभान अल्लाह। अपना मुबारक हाथ उठनी के ऊपर दूसरी मरतबा फेरा, तीसरी मरतबा फेरा और कहा जाबिर बताओ बेचोगे, ये उठनी मुझे बेचोगे। हज़रत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों मजाक कर दे, अल्लाह के रसूल एक उठनी तो है वो भी मरी हुई, वो भी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी, अब ये बेच दूंगा तो मैं क्या अपने पाँव से चलता चलता आऊंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ना ये मतलब नहीं, अभी सौदा अभी करो, सौदा अभी करो, उठनी मुझे दोगे, उठनी तुम मुझे दोगे मंजिल पर पहुंचने के बाद। तो हज़रत जाबिर कहते अल्लाह के रसूल बुरा नहीं मानना, ये मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, ये मंजिल तक, ये तो बीच में ही कहीं पड़ जाएगी, बिल्कुल हालत बहुत खराब है। अल्लाह के रसूल वो तो मुझे मालूम है मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि जिए के मरे, आप मुझे बेचोगे या नहीं बेचोगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल जब मंजिल पर पहुंचे तो ऐसे ही ले लेना, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं सौदा अभी होगा, उठनी मैं मंजिल पर लूंगा लेकिन सौदा तो अभी होगा। खैर हज़रत जाबिर बेचारे क्या फरमाते,
ہمارے آقا صاحب نے ہی فرمایا اے بلال اپنے مال میں سے 40 اوقیہ چاندی، بہت بڑی مقدار، 40 اوقیہ چاندی جابر کو پہنچا دو اور کہہ دو کہ سودا ہو گیا ہے، منزل پر اٹھتی مجھے پہنچا دیں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اتنا مال تو میرے پاس، ارے آئیے نا بیٹھے بیٹھے مال اتنا ہے، کہا میں نے مال بھی اٹھنی پہ رکھا اور اس کے بعد میں بھی بیٹھا۔ حضرت جابر فرماتے سب چلے، اب سب کی اٹھنیاں آگے دھڑا دھڑ چلنے لگی۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر چلے۔ حضرت جابر فرماتے میں بھی وہی اپنی پرانی اور بری اور کمزور اٹھنی پر بیٹھا۔ حضرت جابر فرماتے بیٹھا، دھیرے دھیرے ایک قدم، دھیرے دھیرے دوسرا قدم، دھیرے دھیرے تیسرا قدم۔ حضرت جابر فرماتے معلوم نہیں اچانک میری اٹھنی کو جوش آیا، ایسا جوش آیا کہ میری اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا، ساری اٹھنیوں کو پیچھے رکھ دیا۔ ارے کہو نا، ساری اٹھنیوں کو پیچھے رکھ دیا، یہاں تک کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی اٹھنی چل رہی ہے، میری اٹھنی وہاں سے بھی آگے نکلتی گئی۔ حضرت جابر فرماتے میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ اٹھنی پر بٹھایا یا کوئی شہ سوار کو گھوڑے پر بٹھا دیا، گھوڑے سے بھی زیادہ تیز کہاں کی کہاں۔ حضرت جابر کہتے میں پیچھے دیکھا تو کوئی دکھا ہی نہیں، پہلے آگے کوئی نہیں دکھتا تھا، پیچھے کوئی نہیں دکھتا۔ حضرت جابر کہتے میں کنارے پر کھڑا ہو گیا، آئیں گے وہ لوگ آئیں گے۔ حضرت جابر کہتے تھوڑی دیر میں وہ پورا قافلہ آیا، کہا جن لوگوں نے مجھے ڈانٹا تھا نا ان کے پاس میں گیا، بھائی کیا ہوا تمہاری گاڑی نہیں چلتی؟ اب میں ان کے پاس گیا، کیا تمہاری اٹھنی کام نہیں کرتی؟ کتنا پیچھے رہ جاتے ہو، انتظار کرنا پڑتا نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سب لوگ آ گئے، حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، صرف میری طرف دیکھ کر مسکرا گئے، اس لیے کہ یہ اٹھنی نے ساری اٹھنیوں کا اوورٹیک کیا، نبی کی اٹھنی کا بھی اوورٹیک کیا، اور کوئی یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی اٹھنی کا اوورٹیک کیا، اس لیے کہ یہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی، بھائی سودا تو ہو چکا تھا نا، تو نبی کی اٹھنی تھی جو آگے بڑھی جا رہی۔ پھر حضرت جابر فرماتے دوڑے، اب حضرت جابر کیا فرماتے منزل آ گئی، ارے میں تو اتنا فاسٹ کہ جہاں ہم کو جانا تھا وہ جگہ آ گئی۔ حضرت جابر فرماتے جس جگہ پر ہم کو جانا تھا میدان آ گیا، میں نے سوچا، حضرت جابر کہتے میں نے سوچا کہ یہ اٹھنی بیچوں گا نہیں، ایسی کوئی اٹھنی بیچتا ہے جو بیفور ٹائم، اور وہ بھی کتنا بیفور ٹائم، کوئی پیچھے نظر بھی نہیں آتا، معلوم نہیں گھنٹے گزر جائیں گے تب آئیں گے۔ حضرت جابر فرماتے دل میں سوچ لیا بیچوں، لیکن سوچا بیچوں گا نہیں تو اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ حضرت جابر کہتے میں نے میدان کا اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے، صحابہ کہاں آرام کریں گے، کہتے میں نے پورا اندازہ لگانے کے بعد جو بالکل پیچھے والا درخت تھا وہاں چلا گیا، اور میں نے سوچا کہ جب وہ لوگ آئیں گے اللہ اکبر نفل نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ کیا ہوا، کیا معاملہ، اٹھنی بیچنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب نے آنا شروع کیا، میں نے اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی اور سارے لوگ آئے۔ حضرت جابر کہتے میں نے نماز کے بعد دیکھا جو جگہ میں نے سوچا بالکل وہی جگہ اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر فرماتے میری اٹھنی ادھر ہے اور میں بھی یہاں بیٹھا ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں۔ کہا اتنا ضرور ہے کہ لوگ میری تعریف بہت کر رہے تھے، جو میرے پاس آتا تھا واہ واہ کیا تیری اٹھنی، کہتے میرے دل میں اور آ گیا اب تو میری ہے، بیچنے والا تھوڑی، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کہیں گے 2 پیسہ واپس بھیجوا دوں گا۔ کہتے حضرت جابر کہتے یہ سب سوچ رہا تھا، اتنے میں حضرت بلال آئے، کون آئے؟ بولو صاحب نے بولو کون آئے؟ اور حضرت بلال تو بلال سے آئے، کہا جابر اللہ کے رسول بلا دے، کیا تھا اللہ کے رسول بلا، کہا میں چلتا ہوں، کہا اٹھنی کے ساتھ بلا دے، یہ جو اٹھنی ہے تو اب حضرت بلال اور جابر تو دونوں دوست تھے نا، دوست میں تو بات ہو جاتی۔ حضرت جابر نے کہا بلال بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھ، میری ایک بات بتا، مجھے بیچنا نہیں، لیکن اللہ کے رسول کو کہنا نہیں ہے مجھے بیچنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اٹھنی تو کیا دوڑتی ایسی اٹھنی کو کوئی بیچتا ہے؟ ارے تم بڑی سے بڑی جائیداد دے دو پھر بھی میں یہ اٹھنی بیچنے والا، بس اتنا کہا۔ اللہ کی قسم حضرت بلال سے پورا چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا ماں تقول یا جابر کیا بول رہے ہو، نبی کا سودا کینسل کرو؟ ارے نبی کے ساتھ جو سودا ہوا اور خوشی کے ساتھ ہوا وہ کینسل کرو گے؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جابر نبی کے سودے کو کینسل کرو گے، اس میں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، یہ میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا کمال ہے، وہ میرے نبی نے 3 مرتبہ جو اس پر ہاتھ پھیرا وہ نبی کا مبارک ہاتھ تھا جس نے اٹھنے کی قسمت کو بدل دیا، اور تم وہی نبی کے ساتھ سودا کینسل کرو گے؟ حضرت جابر بھی تو جابر سے رونے لگے، کہا غلطی ہو گئی یار، میری تو غلطی ہو گئی، تو میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا کمال ہے۔ کہا کہ چلو حضرت جابر اٹھنے کو لے کر چلے، راستے میں کیا کہتے ہیں، اے بلال وہ ہم نے جو بات کی وہ بتانا نہیں، ہم نے جو بات کی بس ایسا ہی کہنا میں تو بیچنے کے لیے آیا ہوں، میں تو
اب یہ گئے. حضرت بلال نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا, سنو سنو, شام کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہوگا یا عصر کا وقت ہوگا, شام کا وقت ہے. وہ جب اٹھنی آئی ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو دیکھا, سننا, جابر کو دیکھا, مغرب کے بعد کا یا عشاء کا وقت ہوگا, جابر کو دیکھا, کیا کہا, جابر بیچو گے نا, جابر, پہلا سوال جابر. اب جابر کو یہ بھی شک نہیں کہ بلال نے کہا ہوگا, بلال تو میرے ساتھ نہیں چل رہے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر یہ اٹھنی بیچو گے نا, دادا جابر پہلے بلال کو دیکھتے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا, کہا نہیں اللہ کے رسول بیچوں گا نا, ہمارا تو سودا ہو گیا, میں تو بیچوں گا. کیا فرمایا, میں تو, ارے بولو نا, میں تو بیچوں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر دل سے کہتے ہو یا اوپر اوپر سے بول رہے ہو, ارے دل ہے تمہارا, دل ہے بیچنے کا یا صرف اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے نبی میں آپ سے بات کو چھپا نہیں سکتا, میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا بیچنے کا. وہ تو حضرت بلال نے جب مجھے ڈانٹا تو میں آ گیا, اللہ کے رسول, لیکن اب صحیح نیت سے کہتا, نبی کے سودے کو میں کینسل نہیں کر سکتا, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, یہ اٹھنی آپ لے لو, میں نے آپ کو بیچ دیا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر, اے جابر, وہ جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ بھی تیری اور یہ اٹھنی بھی تیری. لے جا, یہ اٹھنی بھی تیری اور وہ رقم بھی تیری, اور تیری اٹھنی تو بہت جوان ہو گئی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر جابر تیری اٹھنی تو بہت جوان ہو گئی. اگر جابر کے آپ کو ناز دے, فرمایا جوان نہیں ہوئی, آپ کے مبارک ہاتھوں نے اس کی قسمت کو بدل دیا ہے. اب اگر جابر جانے لگے, ارے بھائی اب تو دونوں چٹ بھی اپنی نے, پٹ بھی اپنی, پیسہ بھی اپنا ہے, اٹھنی بھی. جب حضرت جابر چاہنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, اٹھنی لے کر آؤ, اٹھنی لے کر آؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اٹھنی لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول, کہا کہ دنیا لے کے جاتے ہو, آخرت لے کے نہیں جاؤ گے. ارے دنیا لے کے جاتے ہو, پیسہ بھی تمہارا, اٹھنی بھی تمہاری, اور یہ بوڑھی اٹھنی جوان ہو گئی, سستی اٹھنی مہنگی ہو گئی, یہ سب تمہارا, آخرت لے کے نہیں جاؤ گے. اللہ جابر نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں نہیں آیا, آخرت لے جانے کا مطلب کیا. کہا بیٹھو میرے سامنے بیٹھو. اللہ آؤ, کیا قسمت ہوگی میرے پیارے دوستوں, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی قسمت نہیں ہوگی. ہمارے نبی پاک صلی طرف بیٹھے, حضرت جابر سامنے بیٹھے, اور ہمارے نبی کہتے میں دعا مانگوں گا. جابر تو ہاتھ اٹھا لے, جابر تو ہاتھ اٹھا لے. ہمارے آقا صاحب نے دعا مانگی اور 25 مرتبہ, ایک دو مرتبہ نہیں, کتنی مرتبہ, 25 مرتبہ ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی, اللہم اغفر جابرا, اللہم ارحم جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم ارحم جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم ارحم جابرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, جابر کو فرمایا تو بھی ہاتھ اٹھا لے, اور ہمارے نبی نے 25 مرتبہ دعا مانگی. ایک روایت میں 27 مرتبہ ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ جابر کو معاف کر دے, جابر پر رحم کر دے, اللہ جابر کو معاف کر دے, اللہ جابر پر رحم کر دے, اللہ جابر کو معاف کر دے, اللہ جابر پر رحم کر دے. کتنی مرتبہ, 25 سے 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا. اس کے بعد یوں ہاتھوں کو رکھا. حضرت جابر تو پورے آنسو سے, ارے کوئی بھی امتی نبی دعا مانگے تو کیا حل ہوگا, کیسا تڑپتا ہوگا. ارے ہم جیسے نالک دعا مانگتے تو ہاتھ طرف سے لگتا, وہ ہاتھ کاپتا تھا. پورے جابر آنسو اور پسینے میں شرابور تھے. ہمارے نبی نے فرمایا جا جابر, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. حضرت جابر وہاں سے اٹھے, تھوڑے ہوش میں آئے. تمام دوستوں کو کیا کہتے, دیکھو قیامت کے میدان میں تمہاری مغفرت ہوئے کہ نہ ہوئے, لیکن جابر کی مغفرت ہو چکی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں, وہاں دوستوں کو کہتے, اور میرا دوست قیامت میں میری مغفرت ہوئے کہ نہ ہوئے, لیکن میری ہو گئی. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ارے میرے نبی ایک مرتبہ کہہ دیتے, خدا آسمان میں دعا قبول کر لیتا. میرے نبی نے ایک نہیں 27 مرتبہ صرف میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے. میرے پیارے دوستوں, یہ واقعہ سنانے کا ایک ہی مقصد ہے, اونٹ کی تقدیر, اونٹ کی قسمت بدل گئی. بولو نا, اونٹ کی تقدیر, بولو 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 بولو, اونٹ کی تقدیر بدل گئی, اونٹ کی قسمت بدل گئی. ارے وہ اونٹ جو کمزور تھا وہ طاقتوروں میں طاقتور ہو گیا, وہ اونٹ جو نہیں تھا وہ کبیوں میں کبھی تر ہو گیا, وہ اونٹ جو بڑھا تھا وہ جوانوں میں سب سے بڑا جوان بن گیا, وہ اونٹ جو کہولت پر تھا وہ نبی کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے شبابیت کی چوٹی کو پہنچ گیا. میرے پیارے دوستوں, اونٹ کی تقدیر بدل گئی. بولو نا, بوڑھا تھا کیسا ہو گیا, بلند آواز سے بولو کیسا ہو گیا. کمزور تھا کیسا ہو گیا, اور جوان بھی ایسا جوان کے سارے جوانوں کو پیچھے چھوڑا, طاقت اور قوت بھی ایسی کہ سارے قوتوں کو پیچھے چھوڑا. صرف
نبی کا مبارک ہاتھ کہو صلی اللہ ہو. نہیں ایسے نہیں، ساتھ میں کو نبی کا مبارک ہاتھ صلی اللہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا مبارک ہاتھ وہ مبارک ہاتھ ہے. بولو بولو بولو، نبی کا مبارک ہاتھ وہ مبارک ہاتھ ہے جو ایک اونٹ کے پیٹھ پر آئے تو اونٹ کی تقدیر بدل جائے. ارے اونٹ بڑھا جوان ہو جائے، ارے وہ اونٹ کمزور تھا، ارے وہ اونٹ کمزور تھا طاقتور ہو جائے، وہ اونٹ ضعیف تھا وہ قوی ہو جائے، وہ شبابیت کی چوٹی کو پہنچ جائے، وہ جوانی کے اونچے مقام کو پہنچ جائے. ارے نبی کا ایک مبارک ہاتھ 3 مرتبہ اونٹ کے بدن پر پھرتا ہے تو اونٹ کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اگر نبی کے ہاتھوں کی برکت سے اونٹ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اللہ کی قسم نبی کے چہرے کے صدقے ہمارا بھی ایمان بڑھ سکتا ہے. جب نبی کا ہاتھ اتنا مبارک ہوگا کہ اونٹ پر رکھے تو اونٹ کی تقدیر بدل جائے، تو نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا کہ وہ داڑھی میرے اور آپ کے چہرے پر آئے تو ہماری بھی تقدیر بدل جائے. ہاں یا نہیں؟ ایسے نہیں، ایک دو مت بولو، پورا مجمع بولے ہاں یا نہیں. ہاں کہ نہیں؟ ارے بالکل سیدھی بات ہے. نبی کا مبارک ہاتھ ایک جانور پر لگا، ایک اونٹ پر لگا. وہ کمزور تھا، وہ ضعیف تھا، وہ لاغر تھا، وہ نہیں تھا. اللہ نے اسے جوان بنایا، اللہ نے طاقتور بنایا، اللہ نے قوی بنایا، اللہ نے اسے شبابیت عطا فرمائی اور وہ سارے اونٹوں کو پار کر کے چلا گیا. نبی کا مبارک ہاتھ لگا تو سب کو پیچھے چھوڑا، خود آگے نکل گیا. نبی کے چہرے کو محبت کے ساتھ اپنے چہرے پر لگا لے، سب کو پیچھے چھوڑے گا اور جنت میں تو سب سے آگے نکل جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب نکلا کہ نبی کا چہرہ ضروری. بھائی جب نبی کے ہاتھ میں برکت کا یہ عالم ہوگا تو نبی کے چہرے میں کیا عالم ہوگا؟ یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ میرا منہ بہت دیکھ رہے ہیں، سورت والوں کو کیا کہا وہ میرا منہ دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہاں یا نہ بولو، ضروری ہے کہ نہیں نبی کا چہرہ؟ ہاں نبی سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ذرا کس کے کہو، کرتے ہو؟ اور بولو، کس کے بولو، کرتے ہو؟ اب میرا دوسرا سوال، ماں سے محبت کرتے ہو؟ نہیں وہ بلند آواز سے کرتے ہو تو ہاں. ماں سے محبت کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو ماں کا چہرہ اچھا لگتا ہے. محبت کرتے ہو نا ماں سے تو ماں کا چہرہ اچھا لگتا ہے. کبھی ماں کو یہ نہیں بولتا کہ ماں تو بہت خراب دکھتی ہے. کہا کبھی؟ بولو کہا کبھی؟ جب بیوی سے محبت کرتے ہو میں شادی کر کے بیٹھا ہوں، ایک میں جب یہ حال ہے دوسرے میں کیا حال ہے؟ منا بھائی کوئی کرے نہیں نا، دوسری تو کوئی کرے نہیں نا. ایک بات بتاؤ، ایک دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو فٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے کو منا بھائی کو دے دے، چلے گا؟ یہ ربی بھائی کو دے دے. ایک خان صاحب تھے نا، خان صاحب تھے، چوتھی شادی کرنے کے. کون سی شادی؟ چوتھی شادی. وہ بیچاری بیوی کو نہیں معلوم کہ میں چوتھے نمبر پہ آیا. وہ خان صاحب گئے، شادی کیے، گھر لے کر آئے. اب گھر لے کر آئے تو گھر میں سب دوپٹے، اوڑھنی سمجھتے ہو نا، اوڑھنی، ارے دوپٹہ سمجھتے ہو نا، لٹکا ہوا ہے وہاں پہ. خان صاحب تو آ گئے گھر میں. وہ بیوی نے دیکھا وہ دوپٹہ، اور عورت اگر کسی اور عورت کا کپڑا گھر میں دیکھے تو سوچو کیا حال ہوگا. کئی ڈاکٹروں کو ڈھونڈنا پڑے گا، کئی لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، بھائی شانتی صلح کرانے آ جا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ جب یہ عورت گھر میں آئی بیچاری نہیں نہ میرے دلہن دیکھا کہ 3 دوپٹے لٹک رہے تو کہا خان صاحب کو، کہا خان صاحب میرے آنے سے پہلے کوئی عورت کا دوپٹہ؟ تو خان صاحب نے کہا ہے تجھے کچھ سمجھ پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی؟ تو چوتھے نمبر پر شادی کی، وہ پہلی 3 بیویاں تو گزر گئی، تو ان کا دوپٹہ نشانی کے طور پہ رکھا، اس میں تیرے پیٹ سے کہا دکھتا. کہا آپ کی 3 بیوی 0 آف. ہم نے تو صورت میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہم تو جب تک ہم آف نہیں ہوتے وہ آن کے آن ہی ہے. تمہاری 3 بیوی 0 مر گئی. مر نہیں گئی، مار ڈالا. اور پٹھان کیا بولا؟ مار ڈالا. میں گھر میں آیا، میں نے کہا چائے بنا، تو اس سے چائے نہیں بنائی، غصہ آیا، میں نے تو پٹک ڈالا، مر گئی. قبر میں دفن کر کے آیا، لیکن کبھی کبھی یاد آ رہی اس لیے ایک دوپٹہ لٹکا دیا. کہا یہ دوسری کہا یہ دوسری بیوی کپڑا دھو نہیں رہی تھی. میں نے کہا تھا مجھے کل جانا ہے، کپڑا دھونا، استری کرنا، پریس کرنا، تیار رکھنا. صبح اٹھا تو کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا تو اس کو ہی دھو ڈالا. مر گئی. اس کا بھی نشانی کے طور پہ یاد تو آ گئی نا، اپنی بیوی ہے، قبر میں رکھ کے آیا. تو کہا تیسری والی تو کھانا پکانے ہی نہیں آ رہے، روز دیکھو تو کھانا باہر سے لاؤ. میں نے سوچا اسی کو گھر سے باہر کر دو. سب باہر کرتا پٹھان کو تھوڑی برداشت ہے کہ بیوی باہر جائے، مار ہی ڈالا. اور نشانی کے طور پہ دوپٹہ. اب وہ چوتھی کھڑی ہے. کہا اچھا خان صاحب، کہا کہ پھر وہ خان صاحب تو غصے تھے نا، سوڈا کے بول ہمارے منا بھائی کی طرح اچھل رہے تھے
جگہ دیکھ تو بھی سیدھی سیدھی رہنا نہیں تو تیرا بھی دوپٹہ لٹکا دوں گا. اور خاندان کو نہیں معلوم ہے آپ پورا کیے. اس نے کیا کہا کہ خان صاحب وہ دوپٹے کا ٹائم ختم ہو گیا, اب ٹوپی لٹکنے کا ٹائم آ چکا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب تو میرے سوال کا جواب دو گے نا بھائی؟ ارے بولو ابھی تو میرے سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ. اب کہو بھائی نبی سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اب بولو بیوی سے محبت کرتے ہو؟ پھر وہاں پر ٹیم ہو گئے. ارے 4 تک پہنچائے اب تو بول. ارے بیوی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں. ابھی بیوی کو جا کر کہا تیرا چہرہ مت بتا, یو آر لوکنگ ویری ڈینجر. کہا بیوی کو کبھی کہا تیرا چہرہ ہٹا تو کتنی خطرناک ڈینجر کتنی ایسا لگتا آگ لگنے والی. کہا کبھی ایسا کہا نہیں کہا. اور کہو گے بھی ارے کوئی ماں کے چہرے سے نفرت نہیں کرتا اس لیے کہ محبت کرتا ہے. کوئی بیوی کے چہرے سے نفرت نہیں کرتا اس لیے کہ محبت کرتا ہے. ارے ہمارے ننھے منڈے بچوں کو باپ گلے سے لگاتا, کبھی کہتا ہے کہ بیٹا تو جب پیلے تو تیرا رومال چہرے پہ رکھ, تیرا چہرہ میرے کو اچھا نہیں لگتا. ارے بلکہ بیچارہ رات کو جائے گا تو پہلے اپنے بیٹے کے کمرے میں جائے گا, بیٹے کی پیشانی کو چومے گا, میرا بیٹا بہت اچھا, میری بیٹی بہت اچھی. ارے میں دن بھر کام میں تھا, بیٹے کو دیکھ بھی نہ سکا, ارے میری بیٹی کو دیکھ نہ سکا. اور میرا نام پورا کے جوانوں سنو ذرا, کان کھول کر سننا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے. ماں سے محبت چہرہ اچھا, بیوی سے محبت چہرہ اچھا, بچوں سے محبت چہرہ اچھا, دوستوں سے محبت چہرہ اچھا, ہمارے سماج سے محبت تو چہرہ اچھا, ہماری کمیونٹی سے محبت تو چہرہ اچھا. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں چہرہ اچھا لگتا. نبی سے محبت ہے تو چہرہ, نبی کا چہرہ انور دیکھو یہاں ٹیم ہو جاتے ہیں. ارے کون نبی سے محبت ہے تو نبی کا چہرہ انور اچھا, اور نبی کے چہرے پر داڑھی, اور ہمارے جوانوں کے چہرے پر وہ محبت کے میدان میں پھس پھسا ہے. ارے بولو رکھا ہے داڑھی کا ہے, اور داڑھی تو نہیں ہو ایسی پٹی لگا کے ہے, پٹی. ہاں, لوکنگ اسمارٹ, لوکنگ ہینڈسم, چارمنگ فیس. میرے پیاروں یہ جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے ہو نا, ہاں معاف کرنا برا نہیں ماننا, میں 1000 مرتبہ معافی چاہتا ہوں. اتنا بتاؤ میرے چہرے میرے ایک سوال کا جواب دے دو. یہ جو اجمیر میں آرام کرتے ہیں نا خواجہ غریب نواز, مانتے ہو؟ ارے بولو ایمان کی بات ہے, بولو مانتے ہو اللہ کے ولی؟ ارے بولو نا اللہ کے ولی, اور زبردست اللہ کے ولی. میں تو کبھی کبھی کیسا ہو سکتا اس اللہ کے ولی کی وجہ سے خدا اپنے عذاب کو بھی روک لیتا ہو. یہ اللہ کے ولی یہ کیا فرماتے معلوم؟ ایک جملہ سنو, داڑھی رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی, میں زیادہ نہیں بولوں کچھ بھی, مجھے تو مسجد کے بارے میں بات کرنا ہے. داڑھی رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی, بس حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے ہیں, داڑھی رکھ لو, قیامت میں نبی تمہیں پہچان لیں گے, اور نہیں رکھو گے تو قیامت میں نبی تمہیں نہیں پہچان لیں گے. فیصلہ آپ کریں میرے پیارے دوستوں, بہت سینسیٹیو, بہت سیریس میٹر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں رکھو گے داڑھی رکھو گے انشاءاللہ, ہاتھ اوپر رکھ کے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی جھلکیں نصیب فرمائے, اور ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو, لا الہ الا محمد صلی اللہ. اب میرے دوستو ایک بات بتانے جا رہا ہوں, مسجد کا چندہ دو گے نا انشاءاللہ. آج آپ کو میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو مسجد کا چندہ دیتا ہے, مسجد اللہ کا راستہ ہے. ارے بولو نا, مسجد اللہ کا راستہ ہے. اس اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے نا, اللہ اس کو کیا دیتا ہے, بس یہ بات کر کے بات ختم کروں گا, اور آخر میں ہم دعا کریں اور چندہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں میرے دوستوں ایک بات بتاؤں, کون سا صدقہ قبول ہوتا؟ بھائی ابھی یہاں پر رومال رکھیں گے, کوئی 100 روپیہ ڈالے گا, کوئی 500 کا نوٹ ڈالے گا, کوئی 1000 کا نوٹ ڈالے گا, لیکن صدقہ کون سا قبول ہوتا؟ بھائی سنو میرے دوستوں, آج سنو, بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ صدقہ قبول ہوتا کہ دیتے ہوئے تیرے دل میں تھوڑی آنچ لگتی ہے. بھائی جیسا کسی کے پاس 500 روپیہ ہے, کیا 500 روپیہ اس نے 25 روپیہ ڈالا ہے, وہ 25 روپیہ 2 10 کی اور ایک 5 کی نوٹ رکھا, چلا دل پہ آنچ نہیں لگی. لیکن 500 والے کو کہ 400 رکھ,
تو یوں دور نہیں دوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جب رکھتا ہے اللہ کہتا تو نے تیری مرضی پیچھے کر دیا, میری مرضی آگے کر دیا, تو نے میرا گھر بنایا, اب دیکھ میں تیرا گھر کیسا بناؤں گا. آج میں چاہتا ہوں اسی بیلنس کو رکھتے ہوئے چلیں گے. بھائی چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, چلیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ایک بات اور بھی بتا دو, دیکھو میں اس واقعے پر آتا ہوں کہ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ, لیکن جو مسجد میں بناتا ہے, ارے بولو, جو مسجد بناتا ہے, جو مسجد کا ٹرسٹی بن جاتا ہے, جو مسجد کا متولی بن جاتا ہے, جو مسجد کا سیکرٹری بن جاتا ہے, ارے جو مسجد کا امام ہوتا ہے, ارے جو مسجد کا اذان دینے والا ہوتا ہے, ارے کوئی ڈگری نہ ہو لیکن ہمیشہ مسجد 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 کی فکر میں لگا رہتا ہے. اللہ نے قرآن میں 10ویں پارے میں فرمایا تم مسجد کی فکر کرتے رہو گے, میں آسمانوں پر تمہارے ایمان کی گواہی دیتا رہوں گا. کون گواہی دے گا آسمان پر؟ جو مسجد کی فکر کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ 10واں پارہ. بھائی کہو کون سا پارہ؟ 10واں پارہ. اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ فرماتے میرے گھروں کی فکر کرنے والے وہ, کہو میرے گھروں کی فکر کرنے والے وہ کون؟ من آمن باللہ والیوم الاخر, جو رہتے ہوں گے فرش پر, اور میں گواہی دیتا ہوں عرش پر کہ ان کا ایمان میں نے قبول کر لیا, ان کا ایمان میں نے. تو بتاؤ بھائی مسجد کی سب فکر کریں گے انشاءاللہ, لیکن دینا کیسا ہوتا ہے؟ ایک حدیث بتاؤں گا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگ دینا شروع کرو گے انشاءاللہ. ارے بولو نا, شروع کرو گے انشاءاللہ. اور جیب میں نہیں لائے ہوں گے, شاید معلوم نہیں ہوگا, نہیں لائے ہوں گے تو زبان تو ہے نا, مجھے بول کر جاؤ, یہاں کے ذمہ دار کو بول کر جاؤ, جس کو ریسیپٹ چاہیے تو ریسیپٹ لے کر جاؤ, لیکن کام کریں گے ضرور. بھائی کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سن لو بس بھائی, ٹائم ہے نا ربی بھائی, ایک واقعہ بس, اس پر میرے دوستوں واقعہ 10-15 منٹ چلے گی نا انشاءاللہ. ارے بولو نا, چلے گی نا انشاءاللہ. اور دیکھو کہ چندہ کرنا نا, چندہ کرنا آدمی کو بہت بھاری پڑتا ہے. بھاری پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ اس کو مسجد بنانا ہے, وہ ذرا اسٹیل لانا ہے, ہاں اسٹیل میں لے کر آؤں گا, اینٹ میں لے کر آؤں گا. ان کا ذرا محلے میں جا چندہ کر کے آ, یہ بھکاری والا کام میرے کو نہیں دینے کا. میرے دوستوں آج میں آپ کو کھول کر بتاؤں, میں بھی چندہ کروں, اور کرنا چاہیے, میرے نالائق کو بھی کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے بھی چندہ کیا ہے. اگر ہمارے نبی کے اسٹینڈرڈ سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی اسٹینڈرڈ, کوئی مرتبہ, اب میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ہمارے نبی کا چندہ کیسے ہوا اور صحابہ نے کیا کیا دیا. سب تیار ہوئی انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر, ایک مرتبہ پھر اوپر. بھائی دو گے نہیں انشاءاللہ؟ دیکھو ہمارے نبی کا چندہ, ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو, میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ یہ چندہ کتنا پیارا ڈونیشن, کتنا پیارا کلیکشن. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں, غزوہ تبوک پر, کہو کون سا غزوہ ہے؟ سامنے کا غزوہ ہے تبوک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اور میرے صحابہ لاؤ اپنا مال پیش کرو, اپنی جانیں بھی پیش کرو, اپنا مال بھی پیش کرو, لاؤ اپنا مال لاؤ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا وہی اعلان میں نالائق کرتا ہوں, اور وہی اعلان قرآن میں بھی ہے, وہی اعلان قرآن میں بھی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہمارے نبی کا اعلان مدینے میں ہوگا, کہو سبحان اللہ. اور اللہ یہ اعلان کو قرآن میں نکلا تو بتاؤ چندہ کرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کو پسند آیا, اللہ نے قرآن کی آیت بنایا, تو چندہ کرنا اچھا ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی کلیکشن کرنا اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ 27 پارے میں آیت ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہمارے نبی نے بھی فرمایا آ جاؤ, کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ بولو انشاءاللہ سب دیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ ارے ملے گا کیا؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. میں آسان ترجمہ کرتا ہوں, ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ اپنا مال اللہ کے راستے میں دو, کیا ملے گا؟ کہاں دے دے, گن کے دے گا. اللہ اتنا دے گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اس کے لیے کون بازی لگانے تیار ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ نبی پاک کا اعلان, ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. دیکھو ہمارے نبی نے اعلان کیا غزوہ تبوک, چندہ, کلیکشن, مال, اور سارے صحابہ چاروں طرف سے یہاں سے آ رہے, یہاں سے آ رہے, وہاں سے آ رہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر. بولو کیا نام ہے؟ بلند آواز سے بولو, کون حضرت؟ حضرت عمر فرماتے اس وقت میرے پاس بہت پیسہ تھا, مال دولت,
بہت تھا. حضرت عمر فرماتے میرے نبی نے پیسہ مانگا, گئے گھر گئے, اپنی بیوی کو کہا سب مال آدھا آدھا کرو. ارے 2 برتن ہے تو 1 برتن ادھر 1 برتن ادھر, 2 مٹکے تو 1 مٹکا ادھر 1 مٹکا ادھر, سارا مال آدھا کرو آدھا کرو. بیوی کو حکم دے دیا, بیوی نے سارا مال آدھا کر دیا. کہا کہ آدھا مال گھر میں, آدھا مال لے کر چلا خدا کے گھر میں, آدھا مال اپنے گھر میں, آدھا مال خدا کے گھر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال تو بھائی ہم کو تو ٹیمپو ویمپو لانے کی ضرورت پڑے, وہ تو حضرت عمر کا کندھا تھا. ارے کندھے کے اوپر مال لاتا, دوسرے کندھے کے اوپر مال لاتا, سر کے اوپر بڑا ٹوکرا لاتا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراما اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے نظر پڑی کہ وہ حضرت عمر کا پورا کندھا جھکا ہوا, یہ کندھا جھکا ہوا, سر پورا بھرا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم یا عمر. ہمارے نبی خوش ہو گئے, کہا السلام علیکم یا عمر. حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا. ہمارے نبی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر, عمر کیا لے کر آئے, یہ پورا بدن بھرا ہوا کیا لے کر آئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے, کیا فرمایا قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصبت مالی نصف لأهلی ونصف فی سبیل اللہ. حضرت عمر فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر فرمان, میں نے میرے مال کے 2 حصے کر دیے, 1 حصہ گھر والوں کے واسطے رکھا, 1 حصہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا. یہ گھر کا پورا آدھا مال اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی کے مارے چمکنے لگا. ماشاءاللہ عمر, ماشاءاللہ عمر, ماشاءاللہ عمر. عمر نے سارا مال رکھا اور حضرت عمر فرماتے میں کونے میں بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا عمر آج تیرا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا, کوئی 1000 درہم لائے گا, کوئی 5000 لائے گا, کوئی 10,000 لائے گا, لیکن عمر تو آدھی پونجی لے کر آیا, تیرا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. اس میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی, سب نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق. کون حضرت ابو بکر؟ وہ بھی کندھے پر مال اور ادھر مال اور سر پر مال اور نکل حضرت ابو بکر آدھے آنکھوں میں آنسو. ہمارے نبی نے بڑے خوش ہو کر کہا السلام علیکم یا ابا بکر. ابو بکر السلام علیکم. حضرت ابو بکر نے سلام کا جواب دیا, قریب آئے. ہمارے نبی نے پوچھا بھی أي شيء جئت یا ابا بکر, ابو بکر کیا لے کر آئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے, سارا مال نیچے رکھا اور کیا وہ جملہ سنو, کیا جملہ فرمایا قال ابو بکر هذا كل مالی ما يسر اللہ لی. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی اور میرے پیارے پیغمبر, اتنا مال میرے گھر میں تھا سب کا سب آپ کی خدمت میں لے کر آیا, میرے باپ کی آخری کھجور بھی آپ کی خدمت میں لے کر آیا. سب مال کل سب مال. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ رہے ہیں, کون بیٹھے وہاں پہ, آنکھوں میں آنسو آئے, آنکھوں میں آنسو آئے. اور کیا کہنے لگے, وہیں سے کہنے لگے عمر سمجھ گیا, اے ابو بکر عمر سمجھ گیا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر جنت میں نہیں جائے گا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ میں لے کر آیا, تم تو پوری کائنات کو لے کر آئے, پورا گھر ہی لے کر آئے. ہمارے آقا صاحب بار بار ابو بکر کا چہرہ دیکھے کلو مالی, سب پیسہ سب لے کر آیا, اپنے آخری باپ کی کھجور بھی لے کر آیا. ہمارے آقا صاحب نے پوچھا ماں طرف سے لیا ہے, ارے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, ارے سب یہاں پر لے کر آئے تو گھر والوں کو روٹی بنانا ہوگا, کچھ کام کرنا ہوگا, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو, فرمایا میرے نبی سب لے کر آیا گھر والوں کے لیے. طرف اللہ و رسولہ, اللہ رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا. طرف اللہ و رسول, اللہ رسول کو گھر پر چھوڑ کر آیا. اب سننا میرے دوستوں, دینے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے. حضرت ابو بکر بیٹھے, بولو حضرت ابو بکر بیٹھے, سارے صحابہ بیٹھے, حضرت ابو بکر رو رہے ہیں, سارا مال آ چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کپڑا بھی لے کر آئے تھے مال میں. وہ جو بوری ہوتی نا, بوری گھون جو ہوتی نا, گھون, اس کو پہنے ہوئے تھے. جیسے ہمارے یہاں جس میں گیہوں کی بوری ہوتی, چاول کی بوری ہوتی, وہ پورا ٹاٹ کا لباس جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹاٹ کا لباس, وہ پورے پہنے ہوئے تھے. اور یہاں بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے تھے, ادھر بھی کاٹے ادھر بھی کاٹے, اس طریقے سے پورا وہ چبھنے والا کپڑا, وہ ٹاٹ کا کپڑا وہ پہن کر آئے. میرے دوستو سننا, ہمارے نبی ابو بکر کو دیکھ کر روئے. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر نے کپڑے بھی اپنے وہاں رکھے اور کیا فرمایا, ارے میرے نبی کہتے مال دے دو. ابو بکر نے کیا مجال ہے کہ 1 درہم بھی اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے, 1 روپیہ بھی اپنے گھر میں چھوڑ, سب دے دیا. لیکن تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے. کہو سبحان اللہ, سننے جیسی بات ہے. کون آئے حضرت, اور عجیب, حضرت جبرائیل آئے, وہی کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا تھا, وہ ٹاٹ کا لباس, وہ کانٹے. کون بولو, کون پہن کر آئے, ارے بولو نا کون پہن کر آئے,
सब हजरत जिब्राइल इंसान की शक्ल में कई मरतबा है, लेकिन पहली मरतबा ये ताज का कपड़ा पहन कर आए, वरना हजरत जिब्राइल तो नूर नूर जैसे कपड़े पहनकर आते थे, ये ताज का कपड़ा और कांटे लगाकर आए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम करीब आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ मालूम का या जिब्राइल? हमारे नबी पूछ रहे, माँ मालूम का या जिब्राइल? तलबसुल लिबास अबी बकर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कैसा मामला, ये कैसा मामला? तुम वो कपड़ा पहनकर आए जो अबू बकर ने पहना, तुम आसमानों से आए और वो कपड़ा पहनकर आए जो कपड़ा हजरत अबू बकर ने जमीन पर पहना, अबू बकर की तरह कपड़ा पहनकर आए। हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, कह बहुत ध्यान से फरमाया। क्या फरमाया? ला तताअज्जब या नबी अल्लाह इन्ना अहल समावाति कुल्लुहुम यल्बसून लिबास अबी बकर। कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मैं वो कपड़ा पहनकर आया जो कपड़ा हजरत अबू बकर ने पहना है। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि नूरियों के सरदार ने काट का लिबास क्यों पहना? मेरे प्यारे नबी, आज मैंने तुझे कपड़ा नहीं पहना, आसमान के हर फरिश्ते ने वो कपड़ा पहना है जो जमीन पर अबू बकर ने पहना है। आज आसमान का हर फरिश्ता ताज पहना हुआ है जो अबू बकर ने जमीन पर पहना है, और अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है, मेरे बंदे अबू बकर का जो लिबास है वो पहनोगे तो आज मैं तुम्हें भी अपना मकबूल बना दूंगा। अब हज़रत जिब्राइल ने क्या फरमाया? आ गए वही ताज का लिबास जो किसने पहना है। अब ये सुनने जैसी बात, ये तो मेरे जैसा नालायक बोलते बोलते मेरे को भी बहुत अजीब अजीब लगता। हज़रत जिब्राइल ने क्या पूछा? ए प्यारे नबी, मैं कोई कुरान की आयत लेकर नहीं आया, मैं कोई कुरान की आयत लेकर, अल्लाह ने तो मुझे एक सवाल पूछने भेजा है, और वो सवाल मैं आपको पूछूंगा, आप अबू बकर को पूछोगे, जवाब मिलेगा वो लेकर चला जाऊंगा। बस इसी काम के लिए आया हूँ, अबू बकर की तरह कपड़ा पहनकर आया हूँ, एक सवाल लेकर आया हूँ, सवाल मैं आपको डायरेक्ट पूछूंगा, आप अबू बकर को पूछोगे, जवाब मिलेगा, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह ने ये काम के लिए मुझे भेजा। और बताओ, फरिश्ते कभी नाफरमानी करते? हमारे आका साहब ने पूछा, हाँ जिब्राइल पूछो पूछो, क्या सवाल है? मैं अबू बकर को पूछ लूंगा, अबू बकर करीब में तो बैठे। हज़रत जिब्राइल ने पूछा, अल्लाह ताला अबू बकर से पूछ रहे हैं, हालांकि अल्लाह को सब मालूम। अरे बोलो ना, अल्लाह को सुनना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी एक सवाल अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर से पूछ रहे हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो गया है, सिर्फ ये पूछो कि वो अल्लाह से राजी हुए या नहीं हुए। सवाल भी तो देखो कैसा सवाल, परवरदिगार कह रहा है, अल्लाह फरमा रहे अबू बकर से कहो मैं राजी हो गया, अरे मैं पैदा करने वाला राजी हो गया, मेरा कोई आलमीन राजी हो गया, अरे मैं दुनिया का मालिक राजी हो गया। अबू बकर से पूछो तुम राजी हुए या? अल्लाह के रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। सोचो वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। अल्लाह के अभी हज़रत अबू बकर को मालूम नहीं, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आए। अबू बकर इधर आओ। हज़रत अबू बकर आगे ही बैठे थे। कहा अल्लाह एक सवाल पूछ रहा है। अब हमारे नबी रोते रोते पूछ रहे, अबू बकर अल्लाह सवाल पूछ रहा है, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, तू बता तू अल्लाह से राजी हुआ कि नहीं हुआ? बता तू अल्लाह से राजी हुआ कि नहीं हुआ? हदीस पाक में लिखा कशी अबू बकर बेहोश होकर गिर गए। भाई जवाब ही नहीं दिया। हज़रत अबू बकर ने बेहोश होकर गिर गए और ऐसा तड़पने लगे, फिर बेहोश हो गए, तड़पने लगे, फिर बेहोश हो गए। बहुत देर के बाद हमारे नबी ने फरमाया, अबू बकर जवाब दे दे, इससे कि जिब्राइल इंतजार करते हैं, तू बेहोश होता है, तड़पता है, अरे तेरा खुदा तुझसे राजी हो गया, पता तू खुदा से राजी हुआ या नहीं हुआ? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मेरे अल्लाह को कह दो, मेरे अल्लाह को कह दो, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, जो उसने दिया था वो उसी के दरबार में वापस कर दिया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मेरा कोई कमाल नहीं, उसी का दिया हुआ था, वो उसी को मैंने वापस लौटा दिया। जाओ अल्लाह को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। अगर जिब्राइल गए और आसमान पर जाकर अल्लाह को कहा, अल्लाह तेरा बंदा अबू बकर राजी होने की बात इतने प्यार से कहता है कि उसका कोई कमाल नहीं, तेरा दिया हुआ तुझे वापस किया। अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जाओ जिब्राइल को कहा जाओ और मेरे नबी को यह आयत करीमा दे दो कि आज अबू बकर के सदके मैं तमाम सहाबा से राजी हो चुका हूं। वो आयत करीमा उतरी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। आयत करीमा उतरी, अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल जमीन पर यह आयत पहुंचा दो, आज अबू बकर के सदके तमाम सहाबा से मैं राजी हो गया। मेरे प्यारो, आयत आज भी, बोलो ना, आयत आज भी है, सदका करने का मौका आज भी है, खुदा का घर आज भी है। मुझे अभी वो मस्जिद फातिमा में लेकर गए, मैंने देखा
میرے دوستوں جس انداز میں مجھے بتایا گیا، خیر بتانے والا بتا رہا تھا، ایک بوڑھے چچا جو تھے وہ مجھے بار بار بتا رہے تھے یہ بات، لیکن میرے دوستوں میں اپنے دل میں ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اللہ تیرا گھر ہے مولا۔ وہ بیچارے چچا اس لیے بتا رہے تھے کہ مولانا بیان کرنا، بات کرنا، میرے دادا اس سے کیا ہوگا میرے دوستوں؟ میں وہی مسجد میں کھڑا پھر میں نے وضو کیا، وضو کرتے کرتے کھڑے نکلتے یہی دعا کرتا رہا، اللہ گھر تیرا ہے مولا، گھر تیرا ہے مولا، گھر تیرا ہے مولا، لیکن تیرے راستے میں جب ابو بکر نے لٹایا تھا، تیرے راستے میں جب عمر فاروق نے لٹایا تھا، تیرے راستے میں صحابہ نے لٹایا تھا، تو نے آسمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ وہ تو پکے تھے اور اس سے تو راضی ہو گیا، ہم کرتے ہیں زیادہ محتاج ہے، آج ہم بھی لٹائے اور امید ہے اللہ آج ہم سے بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے جو خدا ان سے راضی ہوا وہ خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے میرے پیاروں آج میں صحیح کہتا ہوں، یہ بیانوں کے رکھنے کا مقصد 2 دن سے علماء بیان کریں، آج میں بیان کروں، میرے دوستوں مقصد یہی ہے، اتنا دے کہ تیرے دل کو تھوڑی آنچ لگے، میں کروں گی انشاءاللہ۔ ارے میرے پیارے دوستوں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا، وہ میرے پیارے دوستوں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، ارے کون ہمارے آقا صاحب نے عید کی نماز پڑھائی اور کہا کہ بلال ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کا گھر بنانے کی ضرورت ہے، جاؤ عورتیں بیٹھی ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور تھوڑی دیر میں حضرت بلال واپس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اب مرد تو پیچھے رہ گئے، وہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے ناکوں کی نظری، اپنے ہاتھوں کی چوڑی جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اے اللہ کے رسول پورا ٹھیلا لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ سب انہوں نے دے دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو کہہ دو میں نے بھی اللہ سے کہہ دیا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا۔ میرے دوستوں وہ بشارت آج ہماری ماں بہنوں کے واسطے بھی ہے، ہمارے واسطے بھی ہے۔ اب تو میرے پیاروں تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا بھی ہوگا یہاں جس کے پاس نہیں ہوں گے پیسے؟ ہوتا ہے، آدمی غریب ہوتا اور اس میں کوئی غم کی ضرورت نہیں۔ غریب بنانے والا کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کا ہوگا، امیر ہوگا کہ غریب ہوگا، امیر ہوگا وہ بھی جنتی، غریب ہوگا وہ بھی جنتی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دونوں جنتی؟ فرمایا ہاں، امیر شکر کرتا رہے گا، غریب صبر کرتا رہے گا، اور شکر کی منزل بھی جنت ہے، صبر کی منزل بھی جنت ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مسجد نبوی بن رہی، ارے مدینے کی مسجد نبوی بن رہی، ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول یہ جو مسجد بنائے گا اس کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا گھر بنا دے اللہ جنت میں تیرا محل بنائے گا۔ تو کہا اللہ کے رسول میرا نہیں بنے گا۔ وہ صحابی کہ اللہ کے رسول میرا نہیں بنے گا جنت کا، کیوں؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ کا گھر بنا، 1 درہم ہوئے 1 موٹی کوڑی ہوئے تو بناؤ، یہاں کھانے کے دانے پڑے، میرا گھر تو جنت ہے، جتنے مالدار ہیں بنائیں گے یہ جنت میں جائیں گے، یہ غریب کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا دیکھ وہاں اینٹ رکھی ہے، دیکھی کہاں پتھر یا اینٹ کا اٹھا، وہ گئے غریب اٹھائے، کہا جا رکھ دے، وہاں جا اینٹیں رکھ دی، رکھ دے، جا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں خدا نے جنت میں تیرا محل بنا دیا۔ یہ وہ گھر ہے، یہ میرا اور آپ کا گھر نہیں۔ میرے دوستوں اگر یہ سوچے کہ میرا گھر ہے یا تمہارا گھر ہے، یہ متولی کا گھر ہے کہ سیکرٹری کا گھر ہے، یہ ٹرسٹی کا گھر ہے کہ امام کا گھر ہے، یہ باقی صاحب کا گھر ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں کسی کی کوئی ادھیکاری نہیں چلتی، یہ صرف کس کا گھر ہے؟ اگر کوئی متولی ہے، اگر کوئی ٹرسٹی ہے، وہ کہنے میں متولی اور ٹرسٹی ہوگا، حقیقت میں وہ مسجد کا نوکر ہے، مسجد کا۔ یہ ہمارے یہاں سے عجیب و غریب معاملہ، متولی آئے گا مسجد میں دیکھا کچرا ہے، یوں کچرا اٹھائے گا، باقی صاحب، تو باقی صاحب ادھر گھبرا تھا کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ جھاڑو مارا نہیں تھا صبح میں؟ دیکھ ابھی دوسری مرتبہ مینا میں تو تیری چھٹی کروں گا، دوسرے بہت سارے باقی آنے کو تیار ہے۔ تو باقی صاحب نہیں تھے صاحب، نہیں ابھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بیچارہ کچرا لیا چلا گیا۔ میرے پیاروں ایک بات بتاؤ، ایک حدیث سنو گے بھائی، سنو گے؟ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا کہ تم جب مسجد میں جاؤ، میں کرتا ہوں اس لیے کہتا ہوں آپ بھی کرو، مسجد میں جاؤ کبھی پتھر کبھی کنکر کبھی کچھ نظر آ رہے نا، لوگ جیب میں ڈالیں، میں اپنے جیب میں کے بعد جا کے میں پھینک دوں گا، بھائی سمجھے؟ ہمارے نبی فرماتے کہ جو اللہ کے گھر میں آیا اور اللہ کے گھر کا پتھر کنکر اٹھا کے باہر پھینک دیا، ہمارے نبی فرماتے اس نے پتھر کنکر نہیں اٹھایا، اس نے جنت کی حور کا مہر ادا کر دیا۔ ارے شادی کرتے ہو تو مہر لکھانا پڑتا نا، تو جنت میں بھی شادی ہوگی نا؟ یہ دیکھو ڈرے 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 ڈرے، ارے جنت میں حوروں سے شادی ہوگی نا، تو اللہ کہے گا مہر
تو ہمارے نبی ہماری طرف سے کہیں گے وہ دے دیا. کب دیا؟ اللہ تیرے گھر کا پتھر جو جیب میں رکھا تھا وہ حور کا مہر تھا. اور ایک بات بتاؤ، جب پتھر کو جیب میں رکھا نبی فرماتے حور کا مہر دیا تو حور کب ملے گی؟ جب جنت میں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جنتی بن گیا. بھائی مسجد کے کنکر کو دور کر لیا، جنتی بنا، حور والا بنا اور حور کے مہر کو دینے والا بنا. تو میرے دوستوں جو مسجد سے اللہ کے گھر سے پتھر کنکر کو باہر نکالے تو جو اللہ کا گھر بنائے گا اس کو کتنی حوریں ملے گی؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور حوریں ملے جنت ملے گی کہ نہ ملے گی؟ ارے بولو نا، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور مسجد کس کا گھر؟ اس لیے کچھ لوگ ہیں نا متولی سے بنتی نہیں تو مسجد میں چندہ بھی نہیں دیتا. نہیں یہ مسجد میں نہیں دوں گا. کیوں؟ وہ جو ہے نا اپنے جو بھائی ہے وہ یہاں کا اس سے اپنی بنتی نہیں تو اس کی مسجد ہے کہ اس کے ابا کی مسجد ہے کہ تیری مسجد ہے؟ نہ اس کی ہے نہ اس کے باپ کی ہے نہ تیری ہے. مسجد کس کی ہے؟ اس کا مطلب تو اللہ سے دشمنی کرتا. کتنے لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ کہا میں یہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا میری امام سے نہیں بنتی. تو امام کے باپ نے بنایا تھا کہ امام نے بنایا تھا کہ تو نے بنایا تھا؟ ارے ساتھ میں کہو نا مسجد کس کی ہے؟ 29واں پارہ. کون سا پارہ؟ 29واں پارہ. اللہ اس سے فرماتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد کس کی؟ ارے بولو نا مسجد کس کی؟ ساتھ میں کہو نا مسجد کس کی؟ تو ہم جو چندہ دیں گے کس کے دربار میں؟ ارے ایک بات، آج کسی کو بھی پیسہ دو، ہمارے صورت میں بہت ہو گیا، کسی کو بھی پیسہ دو، ہم ایک زمانے کے بعد کیا بولے گا؟ بھائی پارٹی اٹھ گئی. ارے بولو نا پارٹی. اب دو ہی راستے اس کے پاس جائے گا کیا کہے گا؟ میرے کو دے دینا بھائی میرا پیسہ، تیرے تو کروڑ ہو گئے، میرا 5 لاکھ اس میں تھا وہ تو دے دے میرے کو. نہیں دوں گا. تو نہیں دے گا تو کیا بولے گا؟ نہیں دوں گا، جو ہوتا ہو کر لے. ظالم ہے وہ. ایک تو پیسہ گیا اور اوپر سے دادا گیری. تیرے سے جو ہوتا ہو تیرے باپ کو بولا کہ تیرے محلے کے کسی کو بھی بولا میرے کو نہیں دینا تو نہیں دوں گا. یہ ظالم ہے. بولو یہ کون ہے؟ ظالم. اور کبھی کبھی کوئی کیا کرتا معلوم ہے؟ غائب بھی ہو جاتا. اس کے گھر پہ گیا کہا یہاں نہیں رہتا تو کب تک چھوڑ کے چلا گیا. دکان پر گیا کہا دکان پہ تو 5 سے تالا لگا ہوا ہے. کہا اس کا موبائل آف بتاتا ہے. معلوم ہوا کوئی ظلم کرتا یا کوئی بھاگ جاتا. ارے بولو نا کوئی ہمارا پیسہ دے گا تو یا تو ظلم کرے گا یا تو. اور اللہ کیا فرماتے؟ سننا کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو. اللہ کیا فرماتے؟ میرے بندے میرے گھر میں دے دے، میرے گھر میں دے دے. لستو بھی ظلم اور لستو بھی عدوم. میرے گھر میں دے دے. دنیا والا ظلم کرتا میں ظلم نہیں کروں گا. دنیا والا بھاگ جاتا میں بھاگوں گا نہیں. اللہ کہتا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ کہتا میرے گھر میں ایک دے دے، میرا وعدہ ہے مرنے سے پہلے 10 واپس کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. بولتے جاؤ سبحان. کتنا اللہ واپس کرے گا؟ ارے بولو نا کتنا واپس کرے گا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا صاحب